مجاہد اسقلم علی یار خان۔ اس کے بعد میں اس تجربے کی تیاری میں مصروف ہو گیا۔ یہ تیاریاں کچھ خاص نہیں تھیں، بس چالاکی سے ناریل کے 4 تھیلے چرانے پڑے تھے، اور یہ کام مشکل ثابت نہیں ہوا۔ ہم 2 نمبر کے تھیلوں میں 4 مزید تھیلے چھپا لائے تھے۔ پھر میں نے ان تھیلوں میں ناریل بھرے اور 1 تھیلا سمندر میں پھینک دیا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا تھیلا سمندر کی لہروں کے ساتھ واپس تو نہیں آ جاتا۔ میں اور رچرڈ سانس روک کے تھیلے کو دیکھتے رہے۔ 12 فٹ اونچی لہر سمندر میں واپس چلی گئی۔ تھیلا یوں بہے جا رہا تھا جیسے اسے کسی نے پکڑ رکھا ہو۔ اچانک گڑگڑاہٹ ہوئی اور ایک بہت بڑی موج پھر ساحل سے آ ٹکرائی۔ تھیلا اب دھماکے سے چٹانوں سے ٹکرایا اور ناریل پاش پاش ہو گئے۔ خدا کی پناہ، دیکھ لیا نتیجہ، رچرڈ نے کہا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے ناکامی کے اس احساس سے کوفت ہوئی تھی، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ نہ جانے کیوں مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میں کوئی نہ کوئی حل نکال ہی لوں گا۔ چنانچہ اس کے بعد میرا روز کا مشغلہ یہی ہو گیا۔ میں برق رفتاری سے اپنا کام ختم کر کے یہاں آ بیٹھتا تھا اور لہروں کا یہ کھیل دیکھتا رہتا اور باریک بینی سے اس کا جائزہ لیتا تھا۔ ایک دن لہروں کے اعداد و شمار میں نے ایک خاص بات دریافت کر ہی لی۔ میں نے محسوس کیا کہ 3 لہروں کے بعد چوتھی لہر ساحل کی طرف واپس آتی ہے، باقی 3 لہریں واپس چلی جاتی ہیں۔ میں نے رچرڈ سے اس بات کا تذکرہ نہیں کیا اور دوسرے دن تھیلے میں دوبارہ ناریل بھر کے اس تجربے کے لیے تیار ہو گیا۔ کیوں، آج کوئی خاص بات ہے؟ رچرڈ نے سوال کیا۔ ہاں، آج ایک نیا تجربہ کر رہا ہوں۔ اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہے تو آج مجھے اس میں کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ رچرڈ نے میری بات سے اتفاق نہیں کیا۔ جب میں نے اسے لہروں کے اعداد و شمار بتائے اور میں نے بغور ان کا تجزیہ کیا تو وہ بھی حیران ہو گیا۔ اوہ میرے اللہ، تمہارا خیال درست ہے، وہ سنسنی خیز لہجے میں بولا۔ پھر اس دن ہم نے ناریلوں کے بقایا تھیلے لہروں میں پھینک کر تجربہ کیا۔ چوتھی لہر کے گزرنے کے بعد پہلی لہر میں جو تھیلا پھینکا وہ بہتا چلا گیا، آن کی آن میں نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ اس تجربے کی کامیابی سے میں بہت خوش تھا، لیکن رچرڈ کے چہرے پر پریشانی اور تشویش کے آثار تھے۔ راہ فرار کے اس طریقے سے وہ مطمئن نہیں تھا۔ دوسری شام میں نے خاص طور سے ہیگا سے ملاقات کی۔ تمہیں لوگ سنکی سمجھتے ہیں، ہیگا نے کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم ناریل لینے ہمیشہ دور دراز کے علاقوں میں جاتے ہو اور وہاں سے ناریل لاد کر لاتے ہو۔ تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ میں اصلیت جانتا ہوں۔ کیا یہی کہ تم فرار کی راہیں تلاش کر رہے ہو؟ ہیگا نے مسکرا کر کہا۔ میں بھی مسکرانے لگا۔ ملی کوئی جگہ؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، تمہارا ہی خیال درست ہے، میں نے ہونٹ تکیرتے ہوئے کہا۔ تمہیں خود ہی سوچ لینا چاہیے تھا۔ کون ہے جو یہاں سے بھاگ جانا نہیں چاہتا؟ لیکن اگر ایک بھی شخص آج تک اس میں کامیاب ہوا ہوتا تو بات تھی۔ وہ لوگ احمق تو نہیں ہیں؟ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ویسے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کیا؟ ناریل کی یہ تھیلے یہاں سے کس طرح جاتے ہیں؟ ڈیک پر 2 بڑی کشتیاں موجود ہیں جو انہیں سیکشن 4 تک پہنچاتی ہیں۔ ایک کشتی صبح اور دوسری شام کو جاتی ہے۔ سیکشن 4 سے یہ تھیلے بڑے جہازوں میں لاد دیے جاتے ہیں۔ یہ سیکشن 4 کہاں ہے؟ یہاں سے تقریباً 25 میل کے فاصلے پر۔ قیدیوں نے مشترکہ طور پر ان کشتیوں پہ قبضہ کر کے فرار ہونے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ دن اور رات کے کسی حصے میں کوئی اس طرف نکل جائے تو اس سے کوئی سوال کیے بغیر اسے بھون دیا جاتا ہے، لیکن نئے لوگوں کو اس کی اطلاع تو نہیں دی جاتی۔ مثلاً ہمیں اطلاع راستے میں دے دی جاتی ہے، بشرطیہ کوئی اس طرف جانے کی کوشش کرے۔ راستے میں 2 چوکیاں پڑتی ہیں۔ اوہ، یہ معاملہ ہے۔ میرے آنے سے پہلے ایک بار یہ کوشش کی جا چکی ہے۔ قیدیوں نے یہاں موجود محافظوں کا اسلحہ قبضے میں کر کے انہیں ساتھ لے کر وہاں جانے کی کوشش کی تھی۔ 20 قیدی مارے گئے، لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ عام حالات میں یہاں قیدیوں کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کی جاتی، صرف عام حالات میں، اور اتفاق ہے کہ تمہاری موجودگی میں ابھی تک خاص حالات پیش نہیں آئے۔ جو محافظ میرے ہاتھوں زخمی ہوا تھا وہ کبھی دکھائی نہیں دیا۔ کون؟ سائت ہو؟
وہ زندہ ہوتا تو ضرور دکھائی دیتا۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ وہ تم سے جھگڑے کے تیسرے دن مر گیا تھا، اس کی لاش بھجوا دی گئی، ہیگا نے کہا۔ میں اس خبر کو سن کر ساکت رہ گیا۔ میں نے اس پر اتنی شدید ضربیں لگائی تھیں، لیکن یہ امید نہیں تھی کہ وہ مر جائے گا۔ رچرڈ بھی شرمندہ رہ گیا۔ اس کے باوجود میرے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہوئی، کبھی نہیں ہوگی۔ کھلے میدان میں فیصلہ ہوا تھا، کوئی سازش نہیں ہوئی۔ یہاں موجود آدمی چوہے نہیں ہیں، اور پھر سب کا معاملہ ہے، یہ لوگ بھی احتیاط رکھتے ہیں۔ مائتو کو قوت آزمانے کا شوق تھا، اپنے شوق کا شکار ہو گیا۔ اگر تمہارے خلاف کوئی کارروائی ہوتی تو سب قیدی بگڑ جاتے، ہیگا نے جواب دیا۔ یہ رات کچھ بے سکون گزری۔ کئی بار مائتو کی موت کا افسوس ہوا، لیکن اگر میں کامیاب نہ ہوتا تو اس کے ہاتھوں میرا یہی انجام ہوتا۔ مجبوری تھی۔ سیکشن 4 کا پھر خیال آیا۔ پتہ نہیں کیسی جگہ ہے، اس کے بارے میں کچھ اور معلومات حاصل ہو جاتی تو اچھا تھا۔ ممکن ہے آئیدوش کی وہ برانچ بھی کوئی قید خانہ ہو۔ چنانچہ وہاں جانے یا ادھر کا رخ کرنے کا نتیجہ یہی ہو سکتا تھا کہ ایک قید خانے سے نکل کر دوسرے قید خانے میں پناہ لے لی جائے۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ کچھ اور فیصلے کرنے ہوں گے۔ زندگی کی بادی لگا کر دور تک سمندر میں نکل جانے کی کوشش بہتر رہے گی۔ اگر زندگی بچ گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کوشش میں موت کو گلے لگانا برا نہیں لگے گا۔ اپنے ذہن میں نے مکمل فیصلہ کر لیا تھا، لیکن رچرڈ کو بھی اس صورتحال سے آگاہ کر دینا ضروری تھا۔ اس کے لیے میں نے دوسرا دن منتخب کیا، اور جب میں اور رچرڈ اپنی متعین کردہ جگہ ناریل کے خالی تھیلے لے کر پہنچ گئے تو میں نے تھیلا ایک طرف رکھتے ہوئے رچرڈ سے کہا، درخت پر چڑھنے سے پہلے میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں رچرڈ۔ رچرڈ مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میرے چہرے کی سنجیدگی نے اسے مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا، یا شاید پھر وہ میرے دل کا حال جان گیا تھا۔ ڈیئر رچرڈ، ہم تینوں اتفاقیہ طور پر یکجا ہوئے تھے، اور پھر حالات نے ہم سے ہمارا ایک ساتھی چھین لیا۔ ہمارے تمہارے درمیان کبھی بھی کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ ایسی ذہنی قربت ہو گئی ہے ہم دونوں میں کہ ہم ایک دوسرے سے علیحدہ رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن دوست، سارے رشتے ناطے یا محبتیں زندگی کے ساتھ ہوتی ہیں۔ میں نے بارہا تم سے اس موضوع پر گفتگو کی ہے، اور اب اپنا ساتھ دینے میں ثابت قدم پایا ہے، لیکن آخری بار تم سے یہ الفاظ کہہ کر اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں۔ کہو مسٹر خان، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دیکھو رچرڈ، میں کسی قیمت پر اب یہاں قید نہیں رہنا چاہتا۔ میں نے اپنی زندگی ایک خاص مقصد کے لیے وقف کی تھی، اپنا بہت کچھ کھو کر اس مقصد کے لیے کام کی ابتدا کر ڈالی۔ میں اگر اس مشق کے لیے کچھ کرتا ہوں اور اس مشن کے لیے کچھ کرتا ہوں اور کسی بھی لمحے مجھے موت گلے لگا لے تو کوئی تردد نہیں ہوگا، لیکن اس طرح قید خانے میں معطل زندگی گزارنا مجھے پسند نہیں۔ میں اس طرح مرنا نہیں چاہتا۔ تو ٹھیک ہے، چلو مر جاتے ہیں، رچرڈ نے جواب دیا۔ میں جس قدر معلومات اس سلسلے میں حاصل کر چکا ہوں، ان میں کوئی بھی بات تم سے پوشیدہ نہیں۔ کیا اس معاملے میں تم میرے ساتھ اندھا قدم اٹھانے کے لیے تیار ہو؟ ہاں، تیار ہوں۔ ایک بار پھر سوچ لو رچرڈ، تم مجھے بزدل کیوں سمجھتے ہو خان؟ مجھے خوفزدہ کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہو تم؟ یہ کیوں سوچتے ہو کہ میں ہٹ جاؤں گا یا میں یہ نہیں کر سکتا؟ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کچھ نہیں۔ اگر تم خود مجھے اپنے ساتھ رکھنے میں کچھ الجھن محسوس کر رہے ہو تو میں تمہارے پیچھے نہیں آؤں گا۔ ہر شخص کی اپنی اپنی زندگی ہوتی ہے۔ بعض اوقات کوئی کسی سے انتہائی ذہنی قربت رکھنے کے باوجود اسے اپنے آپ پر مسلط رکھنا پسند نہیں کرتا۔ اگر ایسی کوئی بات ہے تو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ تم اپنے طور پہ جو کچھ کرنا چاہو کرو، میں جو کچھ مناسب سمجھوں گا وہ کروں گا۔ رچرڈ، براہ کرم میرے الفاظ کا برا مت مانو۔ یار، کیسے برا نہ مانوں؟ کتنی بار تم سے کہہ چکا ہوں، ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں، غلط ہو یا صحیح، جو تم کرو میں بھی کروں گا۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں جس کا میں نے اظہار نہ کیا ہو۔ تو ٹھیک ہے، اس کے بعد میں اس موضوع پر گفتگو نہیں کروں گا۔ میں نے اپنے طور پر ایک منصوبہ بنایا ہے، اس پر مکمل طور پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ کیا منصوبہ ہے؟ رچرڈ نے پوچھا۔ میں آج ہی سے ناریل کے کھوکھلے تنوں کی کشتی بنانا شروع کر رہا ہوں۔
ایک ایسی کشتی جو صرف ہمیں اس جزیرے سے دور لے جائے گی۔ کشتی؟ رچرڈ نے تعجب سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، اس کا نقشہ یوں سمجھ لو۔ میں نے اسے زمین پر کشتی کا نقشہ بنا کر دکھایا۔ ناریل کے درختوں کے علاوہ یہاں چوڑے تنے والے بے شمار درخت بھی بکھرے ہوئے تھے۔ یہ درخت خود روح تھے اور یہاں ان کا کوئی مصرف نہیں تھا۔ میں نے رچرڈ سے کہا، میں ایک درخت منتخب کر کے اس کے تنے کو درمیان سے کاٹ لوں گا اور پھر اس میں ایک ایسا خول بناؤں گا جس میں ہم بآسانی لیٹ سکیں۔ اس خول کے اوپر لکڑی کے 2 ایسے ہک لگائے جائیں گے جو ہمارے جسموں کو سمندر میں گرنے سے محفوظ رکھ سکیں۔ اس کے بعد ہم ان تنوں کے ذریعے سمندر میں اتر جائیں گے۔ رچرڈ نے میری بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، اگر اس میں معمولی محنت درکار نہیں ہوگی؟ میرا خیال ہے بہت زیادہ محنت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہم کسی بڑے اور تناور درخت کو نہیں کاٹیں گے، بلکہ تم نے دیکھا ہوگا یہاں کچھ کٹے ہوئے درخت بھی موجود ہیں۔ انہیں بے ترتیبی سے کاٹ دیا گیا ہے، ان کے تنے زمین میں رہ گئے ہیں۔ اگر ہم ایسے ہی کسی درخت کا انتخاب کر لیں جس میں سے 2 کشتیاں نکل سکیں تو کیا حرج ہے؟ اتنے چوڑے تنے کا کوئی درخت نہیں ہے کہ اس کی ایک کشتی بنائی جا سکے۔ اگر ہم درختوں کے تنوں کو باقاعدہ تراش خراش کر کشتی بنانے کی کوشش کریں تو اس میں ہمیں اس لیے کامیابی نہیں ہوگی کہ ہمارے پاس اوزار نہیں ہیں۔ ناریل کاٹنے کی یہ چھوٹی چھوٹی کلہاڑیاں ہمارا اتنا ساتھ نہیں دے سکیں گی۔ بے شمار چیزیں درکار ہوتی ہیں کشتی بنانے کے لیے، لیکن اگر ہم تنوں کو کھوکھلا کر کے ان کے اندر صرف اپنے جسموں کو چھپانے کا بندوبست کر لیں تو میرا خیال ہے یہ ہمیں یہاں سے دور لے جانے میں معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔ رچرڈ نے آنکھیں بند کر کے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے تمہاری اس تجویز سے اتفاق ہے۔ واقعی اس سے زیادہ ہم اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ نہ صحیح ایک کشتی، 2 کشتیاں صحیح، ہم دونوں انہی کشتیوں سے فرار ہونے کی کوشش کریں گے۔ ہاں، اس کے علاوہ ایک لمبی کشتی ان چٹانوں میں خطرناک بھی ہو سکتی ہے، جبکہ 2 کشتیاں چھوٹی ہمیں یہاں سے لے جانے کے لیے موزوں رہیں گی۔ اس سلسلے میں آج ہی سے کام شروع کر دینا چاہیے۔ پہلے ناریل کے تھیلے بھر لیں، اس کے بعد اس کام کا آغاز کریں گے، رچرڈ نے کہا۔ میں پوری مستعدی سے اپنے منتخب کردہ ایک درخت پر چڑھ گیا۔ آج ہم نے تیزی سے کام کیا اور ذرا سی ہی دیر میں ناریل کے تھیلے بھر لیے۔ اس کے بعد آدھے گھنٹے تک ہم اپنے مطلوبہ تنوں کی تلاش میں مارے مارے پھرتے رہے۔ بالآخر ہم نے ایک خشک اور مضبوط تنے کا انتخاب کر لیا۔ پھر 1 گھنٹے تک ہم نے اس تنے پہ کلہاڑیاں چلائیں اور اسے کافی حد تک کاٹ لیا، لیکن اتنا نہیں کہ وہ نیچے گر پڑے۔ اب ہمیں تھیلے واپس پہنچانے تھے۔ نئے تھیلے لانے کے بعد ہم نے پھر بڑی جانفشانی سے تھیلے بھر لیے اور اتنے وقت میں بھر لیے کہ اس کے بعد ہمیں تقریباً 2 گھنٹے مل جائیں۔ ان 2 گھنٹوں میں ہم نے درخت کے اس تنے کو اپنی ضرورت کے مطابق علیحدہ کر لیا تھا اور پھر اسے جھاڑیوں میں چھپانے میں ہمیں زیادہ دقت پیش نہیں آئی۔ تیسری اور آخری بار جب ہم ناریل کے تھیلے لے کر واپس چلے تو درخت کے تنے کو 2 اتنے بڑے حصوں میں ٹکڑے میں کاٹ چکے تھے کہ ان کے درمیان خلا پیدا کر کے کشتی بنا سکیں۔ آج کا کام واقعی بڑی محنت اور تندہی سے کیا گیا تھا۔ ہمارے جسم تھکن سے چور ہو گئے۔ باہر دور آخری تھیلا پہنچانے کے بعد ہم آرام کرنے بیٹھ گئے۔ کوئی خاص بات نہیں، معمولات ہمیشہ ہی کی مانند تھے۔ رات کو لیٹے تو فوراً نیند آ گئی، چونکہ جسم ضرورت سے زیادہ تھک چکے تھے۔ ایک پرسکون نیند سونے کے بعد صبح کو طبیعت بشاش تھی، خاص طور سے اس تصور کے ساتھ کہ اب ہم نے فرار کے عمل کا آغاز کر دیا ہے۔ دوسرا دن بھی حسب معمول ایسا ہی رہا۔ ہم نے اسی پھرتی اور محنت سے کام کیا اور درخت کے تنے پر کلہاڑیاں چلاتے رہے۔ شام ہوتے ہوتے ہم درخت کے ایک تنے کو اپنی مرضی کے مطابق ہموار کر چکے تھے۔ اب ہمارے پاس باقاعدہ اوزار تو موجود نہیں تھے کہ اسے بالکل سپاٹ اور صاف شفاف کیا جا سکتا۔ چنانچہ جس حد تک بھی ممکن ہو سکا ہم نے اس خول کو گہرا کر کر اس میں لیٹ کر دیکھ لیا۔ لیٹنے کے بعد درخت کا تنا تقریباً 8 انچ اونچا رہتا تھا۔ 4 انچ کے فاصلے پر ہم نے دونوں سمت سوراخ کیے، ایک اور لکڑی کو ہموار کر کے کاٹ کر ان سوراخوں میں پھنسا دیا۔ اب ان لکڑیوں کے نیچے اگر ہم لیٹ جاتے تو سمندر میں گرنے سے محفوظ رہ سکتے تھے۔ یہ لکڑیاں ہمارے بدن پر بندش کا کام دیتی۔
رچرڈ نے ایک اور تجویز پیش کی۔ اس نے کہا درخت کے سرہانے کے حصے کو تھوڑا سا اندر کی طرف سے کھوکھلا کر لیا جائے، اس میں ضرورت کی یعنی کھانے پینے کی چیزیں محفوظ کی جا سکے۔ میں نے اس تجویز کو پسند کیا، چنانچہ ہم ایک دن میں ایک کشتی تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر کشتی کو اسی طرح جھاڑیوں میں چھپانے کے بعد ہم دوسری رات گزارنے کے بعد اپنے بلاک میں واپس پہنچ گئے۔ کسی کو اس سلسلے میں ہم نے کوئی بھنک نہیں لگنے دی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، جو کرنا تھا خود ہی کرنا تھا۔ دوسروں کے کانوں تک پہنچانے کا مطلب یہ تھا کہ اپنا راز فاش کر دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس دن سے ایک اور کام شروع کر دیا، یعنی اپنی خوراک میں سے ایسی چیزوں کی بچت جو زیادہ دیر تک محفوظ رہ سکتی تھیں۔ تھوڑا کھا کر ہم کچھ دنوں میں اتنے کھانے پینے کی چیزیں بچا لینا چاہتے تھے کہ ہمارے سفر میں کام آئیں۔ باقی اس سلسلے میں اور کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ آگے تقدیر کا کھیل شروع ہو جانا تھا۔ ہمارے اس پروگرام میں کون سی چیز رکھنا انداز ہوگی، اس بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ بہت اور کام تقریباً 1.5 ہفتے تک جاری رہا۔ کشتیاں تو ہم نے اول دنوں میں ہی تیار کر لی تھیں۔ ان میں اپنی ضرورت کا سامان حسب توفیق مہیا کر چکے تھے۔ ناریل کے پتوں سے ایسی رسی بٹ لی گئی جو کسی ضرورت پر ہمارے کام آ سکے۔ یہ رسی تنوں کے اس خلا میں محفوظ کر دی گئی جو کھانے پینے کی چیزیں رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ 1.5 ہفتے کی مکمل کاوشوں کے بعد بالآخر ہم اس بات کے لیے تیار ہو گئے کہ اب ہمیں فرار کے عمل کا آغاز کر دینا چاہیے۔ رات کے وقت تو بلاک سے نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، البتہ اس کے لیے ہم نے عمدگی سے ایک منصوبہ ترتیب دے لیا۔ عموماً یہ ہوتا تھا کہ ناریل کے آخری تھیلے لانے والے بعض اوقات کافی لیٹ ہو جاتے تھے، چھٹپٹے تک واپس بلاک میں پہنچا کرتے تھے۔ اس بات پر کسی کو تشویش کا اظہار نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ اس دن ہم نے اپنے دونوں تھیلے شام کو 4:30 بجے تک بلاک میں پہنچائے اور آخری تھیلے لے کر وہاں سے آ گئے۔ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا۔ ہم آرام سے چلتے ہوئے اپنی جگہ پہنچ گئے۔ اس کے بعد ضروری نہیں تھا کہ ہم ان تھیلوں کو بھی ناریل سے بھرتے۔ اعتراف میں کوئی موجود نہیں تھا۔ ہماری منتخب کردہ جگہ وہی تھی۔ آدھے گھنٹے تک ہم وہاں کھڑے اس کا جائزہ لیتے رہے، پھر ہم نے آہستہ آہستہ اپنا کام شروع کر دیا۔ وزنی تنے وہاں تک لانا آسان بات نہیں تھی، لیکن ہم دونوں کسی نہ کسی طرح ان تنوں کو گھسیٹتے ہوئے اس جگہ لے آئے جہاں سے ہم انہیں سمندر میں گرا سکتے تھے۔ کھانے پینے کا سامان ہم نہایت ہوشیاری سے انہی تھیلوں میں رکھ کر لے آئے تھے جنہیں ہم آخری بار لے کر آئے تھے۔ ان تھیلوں کو بھی اپنے ساتھ رکھ لینا ہم نے مناسب سمجھا تھا اور انہیں تنے میں محفوظ کر لیا تھا۔ دوسرے تنے کو وہاں تک لاتے لاتے شام کی سیاہی پھیل گئی۔ یہ دونوں تنے ہم نے چٹانوں پر رکھ لیے، جہاں ان میں لیٹنے کے بعد ہم اپنے بدن کو ذرا سی جنبش سے نیچے گرا سکتے تھے۔ کھانے پینے کا سامان بھی محفوظ کر لیا گیا اور اس کے بعد ہم ایک دوسرے کو خدا حافظ کہہ کر درختوں کے تنوں میں لیٹ گئے۔ ہم نے لکڑیاں اپنے جسم کے اوپر فٹ کر لیں۔ تمام چیزیں معمول کے مطابق تھیں، اب صرف تنوں کو احتیاط کے ساتھ نیچے گرانا تھا۔ میں نے اس سلسلے میں رچرڈ سے طے کر لیا تھا۔ منصوبے کے مطابق ہمیں تھوڑی دیر تک لہروں کا جائزہ لینے کے بعد اپنے جسموں کے وزن سے ان تنوں کو نیچے گرا دینا تھا۔ باقی کھیل تقدیر کے تھے، تنے صحیح انداز میں گرتے یا نہیں، لہریں ان وزنی تنوں کو ایک لمحے میں لے کر جا سکتی تھیں یا نہیں، یہ سب بات کی باتیں تھیں۔ اگر تنے اس انداز میں گرے کہ ان کے کھلے ہوئے رخ نیچے چٹانوں کی سمت ہو گئے تو چٹانیں ہمیں پیس کر رکھ دیتی اور اس کے بعد سارا کھیل یہیں کنارے پر ختم ہو جاتا۔ اگر تقدیر یاوری کرے اور ہم صحیح انداز میں نیچے پہنچ جائیں تو پھر اس بات کے قوی امکان تھے کہ ہماری یہ کشتیاں ہمیں لے کر دور نکل جائیں۔ ہم لہروں کا تجزیہ کرتے رہے، 1 2 3 4، یہ چوتھی لہر خطرناک تھی اور یقینی طور پر واپس آتی تھی۔ جب یہ واپس آ کر گزر گئی اور پہلی لہر آئی تو ہم نے خدا کا نام لے کر اپنے جسموں کو نیچے کی جانب لڑکھڑایا اور تنے جو ایسی جگہ رکھے ہوئے تھے جہاں ذرا سی جنبش سے نیچے جا سکتے تھے، ایک ہولناک آواز کے ساتھ نیچے کی سمت چلے۔ میں نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اس وقت رچرڈ کا تصور کرنا بھی حماقت کی بات تھی۔ میرے ذہن میں صرف خدا کا تصور تھا۔
کشتی نیچے پانی میں گری اور میرے بدن کو زوردار چوٹ لگی، لیکن یہ سب کچھ برداشت کرنا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دماغ جیسے مفلوج ہو گیا۔ کشتی لہروں کی گود میں بری طرح چکرا رہی تھی اور دماغ گھوم کر رہ گیا۔ آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا ہو رہا ہے۔ نہ جانے کب تک یہ گہرائی بلندی کا کھیل جاری رہا۔ اس کے بعد کسی حد تک سکون محسوس ہوا۔ کشتی کا رخ سیدھا ہی تھا، گو میرے اطراف میں چاروں طرف پانی بھرا ہوا تھا۔ کشتی کے خلا میں جہاں جہاں جگہ خالی تھی وہ پانی نے پر کر دی۔ اس پانی کو نکالنا کسی طرح ممکن نہیں تھا۔ رچرڈ کے بارے میں بھی کوئی اندازہ نہیں تھا کہ کہاں ہے، کہاں گیا۔ وہ بھی میری طرح زندہ بچ گیا ہے یا وہیں سمندری چٹانیں اسے نگل چکی ہیں۔ آسمان پر چاند طلوع ہو چکا تھا، سمندر کی سطح چمک رہی تھی، چھوٹی بڑی موجیں کشتی کو ہچکولے دے رہی تھیں اندر، اور کشتی موجوں کے دوش پر پرسکون انداز میں رواں دواں تھی۔ کوئی خاص جھٹکے محسوس نہیں ہو رہے تھے۔ میں نے گردن اٹھا کر دیکھنے کی کوشش کی لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو سکا، چونکہ اوپر لگی ہوئی مضبوط لکڑیاں میرے بدن کے گرد تھیں۔ تھوڑی دیر تک میں اسی طرح لیٹا رہا۔ مجھے خوف تھا کہ کہیں اٹھنے کی کوشش کشتی کو ڈگمگا نہ دے، اسی لیے بہتر تھا کہ جس طرح پڑا ہوں پڑا رہوں۔ کسی جھگڑے میں پڑنے سے کچھ حاصل نہیں تھا۔ یہ چھوٹی چھوٹی کشتیاں، جنہیں ڈونگیاں کہنا زیادہ مناسب ہوگا، طویل ترین سمندری سفر کے لیے نہایت مضحکہ خیز چیز تھی، اور شاید دنیا کی تاریخ میں کسی خطرناک ترین مہم جو نے بھی ایسا مضحکہ خیز کارنامہ انجام دینے کی کوشش نہیں کی ہوگی۔ لیکن یہ جس طرح ہماری معاون ثابت ہوئی تھی، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ابتدائی ہولناک لمحات سے گزرنے کے بعد جب سکون کے لمحات میسر ہوئے تو سب سے پہلے کوشش میں نے اپنے یار وفادار رچرڈ کو دیکھنے کی، اور یہ دیکھ کر میری مسرت کی انتہا نہ رہی کہ رچرڈ کی ڈونگی میری ڈونگی سے زیادہ دور نہیں تھی، اور وہ بھی میری مانند پرسکون تھا۔ میں نے چیخ چیخ کر رچرڈ کو آوازیں دینے کی کوشش کی، لیکن لہروں کے شور میں یہ ناممکن تھا کہ رچرڈ میری آواز سن لے۔ چنانچہ تھوڑی دیر حلق پھاڑنے کے بعد میں خاموش ہو گیا۔ ممکن ہے میری طرح رچرڈ بھی یہ کوشش کر کے خاموش ہو چکا ہو۔ رات بھر یہ سفر خوش اسلوبی سے جاری رہا۔ صبح 6 بجے سورج افق پر نمودار ہوا۔ ہم اگرچہ ساحل تو نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن ہمیں یقین تھا ہم اس خونی جزیرے سے بہت دور نکل آئے ہیں۔ اس ابتدائی کامیابی کے احساس نے رواں رواں خوش کر دیا۔ رات بھر ایک ہی انداز میں لیٹے لیٹے کمر تختہ ہو کر رہ گئی، اسی لیے سوچا کیوں نہ اٹھ کر بیٹھا جائے۔ بھوک بھی لگ رہی تھی۔ لہروں کی الٹ پلٹ نے معدے کے کام کرنے کی رفتار تیز کر دی، اسی لیے جو کچھ پیٹ میں تھا ہضم ہو چکا۔ میں نے بدن سنبھال کر قریب کی رکاوٹ ہٹائی اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ 2-3 بار پھر چیخ کر رچرڈ کو آوازیں دی۔ میں اسے مشورہ دینا چاہتا تھا کہ وہ بھی میری طرح اٹھ کر بیٹھ جائے، لیکن اس نے اب بھی میری آواز نہیں سنی۔ ٹھیک ہے، اسے خود ہی عقل آئے گی تو کچھ کرے گا۔ میں نے خوراک کے پیکٹ سے بہت تھوڑی سی خوراک نکالی اور پیکٹ پوری احتیاط سے اس کی جگہ رکھ دیا۔ کھانا شروع کیا تو معدے کا بھونچال ختم ہونے لگا۔ ساتھ ساتھ میری نگاہ رچرڈ کی ڈونگی کی طرف بھی اٹھ جاتی تھی۔ میں نے سوچا کسی طرح اگر ناریل کے پتوں سے بنا ہوا رسا پھینک کر دونوں کشتیاں ایک دوسرے سے باندھ لی جائیں تو ہم بات چیت بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ کوشش بھی آسان نہیں تھی۔ دفعتاً میں نے محسوس کیا جیسے عقب سے کوئی سایہ سا ابھرا ہو۔ پھرتی سے میں نے گردن گھمائی تو ایک لمحے تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، لیکن جب بات سمجھ میں آئی تو دیر ہو چکی تھی۔ یہ میری ڈونگی کا پچھلا حصہ تھا جو میرے اٹھ کر بیٹھنے سے بلند ہو گیا تھا، اور اس سے قبل کہ میں توازن برقرار رکھنے کی کوشش کرتا، ڈونگی پیچھے سے بلند ہو کر الٹ گئی۔ میرے حلق سے چیخ نکل گئی، لیکن یہ چیخ میری کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی۔ ڈونگی الٹ چکی تھی۔ چونکہ دوسری لکڑی ابھی میرے نچلے بدن پر تھی، اسی لیے میں الٹا ہونے کے باوجود سمندر میں نہیں گرا تھا، ڈونگی میں الٹا لٹکا ہوا تھا۔ اس طرح الٹا لٹکے لٹکے میں کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ پانی میری ناک اور منہ میں بھی بھر رہا تھا۔ میں بے اختیار اپنے ہاتھوں کو چلانے لگا، لیکن اس جدوجہد میں کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ پھر ایک ترکیب ذہن میں آئی، کسی طرح یہ دوسری لکڑی بھی نکال لوں اور پھر پانی میں داخل ہو کر کشتی کو سیدھا کرنے کی کوشش کروں۔ بڑی مشکل سے بدن کو اٹھا کر لکڑی کو نکالا اور پانی میں اتر گیا۔ پہلے نکالی ہوئی کشتی
لکڑی کشتی سے گر چکی تھی۔ خوراک بھی اگر محفوظ خانے میں نہ ہوتی تو میں اس سے بھی محروم ہو گیا ہوتا۔ پھر شانوں کی پوری قوت صرف کر کے کشتی کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ شدید جدوجہد کے بعد اس میں کامیاب ہو ہی گیا۔ کئی بار کشتی کے کنارے میرے ہاتھوں سے چھوٹتے چھوٹتے بچے۔ پانی کے ایک بلبلے نے میری مدد کی، ورنہ شاید میں صرف اپنے بدن کی قوت سے یہ کام سر انجام نہیں دے سکتا تھا۔ غلطی میری تھی، میں ایک طرف بیٹھ کر کشتی کے دوسرے حصے کو بھول گیا۔ میں دوبارہ کشتی پر چڑھ آیا اور پیروں والی لکڑی دوبارہ لگا لی۔ دوسری لکڑی میرے ہاتھ سے چھوٹ کر دور نکل گئی تھی، اب اسے پکڑنا ممکن نہیں تھا۔ اس خوفناک حادثے نے محتاط کر دیا۔ یہ سفر اتنا آسان نہیں ہے جتنا تصور کر لیا گیا ہے۔ ایک ایک لمحہ احتیاط کرنی ہوگی۔ کشتی میں لیٹ کر گہری گہری سانسیں لیتا رہا۔ پھر میں نے گردن اٹھا کر رچرڈ کو دیکھا۔ وہ مجھ سے زیادہ عقل مند تھا۔ اس نے کشتی میں اٹھنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ تھوڑا سا سرک کر گردن کنارے پر رکھ لی تھی، اور اب وہ کچھ کھا رہا تھا۔ میں نے بھی اس کی طرح گردن اٹھا لی۔ اب ہم دونوں ایک دوسرے کو بخوبی دیکھ سکتے تھے۔ اس نے ہاتھ بلند کر کے ہلایا، بچ نکلنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ میں نے بھی اس کا جواب دیا۔ وہ ہاتھوں سے چپو کا کام لے کر اپنی کشتی کو میری کشتی کے قریب لے آیا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ہیلو رچرڈ، جزیرے سے فرار مبارک ہو۔ تمہیں بھی مبارک ہو دوست، اس نے کہا۔ میں نے تمہیں بہت آوازیں دی تھیں۔ کب؟ تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے۔ میں تو مزے کی نیند سوتا رہا ہوں۔ کیا واقعی؟ میں نے حیرت سے کہا۔ ہاں، تم نہیں سوئے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ مجھے تعجب ہے تمہیں کیسے نیند آ گئی؟ خوف سے، اس نے جواب دیا۔ خوف سے بھی نیند آ سکتی ہے؟ ہاں، لہروں کا شور میرے حواس گم کیے کر رہا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور نہ جانے کس طرح سو گیا۔ رچرڈ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پانی کی ایک لہر نے ہمیں ایک دوسرے سے دور کر دیا۔ ہماری گفتگو کا یہ سلسلہ منقطع ہو گیا، لیکن جب لہریں پرسکون ہوئیں تو ہم نے لیٹے لیٹے ہاتھوں کے چپو چلانے کی کوشش دوبارہ شروع کر دی۔ تھوڑی سی جدوجہد ہوئی، پھر وہ قریب آ گئے۔ میں نے رچرڈ کو تھوڑی دیر قبل ہونے والی صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ خوفزدہ ہو گیا۔ او خدایا، میں بچ گیا۔ کیوں؟ ابھی چند لمحات قبل میں سوچ رہا تھا کہ لیٹے لیٹے کمر تھک گئی ہے، کیوں نہ اٹھ کر بیٹھ جاؤں، رچرڈ نے کہا، اور میں ہنسنے لگا۔ تم نے کچھ کھایا؟ ہاں، بھوک بہت لگ رہی تھی۔ اور تم نے؟ ماں بدولت ناشتہ ہی تو کر رہے تھے جب یہ حادثہ ہوا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور رچرڈ بھی ہنسنے لگا۔ سورج افق کو چھونے لگا اور تھوڑی دیر بعد سمندر میں غروب ہو گیا۔ رات کی تاریکی برق رفتاری سے ماحول کو نگل رہی تھی۔ اب تک کے سفر میں اس چھوٹے سے لیکن جان لیوا حادثے کے علاوہ اور کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ رچرڈ اس وقت بھی میرے قریب ہی تھا۔ میں نے اسے آواز دی، رچرڈ، رات ہو رہی ہے، کیا تمہیں خوف آ رہا ہے؟ تم اسے خوف نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم ایک ہی کشتی میں ہوتے تو زیادہ بہتر تھے۔ تکنیکی لحاظ سے یہ بہتر نہیں ہوتا۔ اگر کشتی لمبے درخت کی ایک ہی ٹکڑے سے بنائی گئی ہوتی تو ہم اس کو گراتے وقت متوازن نہیں رکھ سکتے تھے، اسی مجبوری کی بنا پر۔ ہاں، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ سمندری نمک ہونٹوں سے بری طرح چپک رہا تھا۔ ہوا تیز ہونے لگی۔ مغربی سمت سے سیاہ بادل امڑ رہے تھے۔ یہ تاریکی کے بادل تھے، اور آن کی آن میں سمندر پر مکمل تاریکی چھا گئی، گھور تاریکی، جس میں لہروں کے سفید جھاگ چمک رہے تھے، اور بس۔ میں نے کشتی میں لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں۔ لباس اول تو بھیگا ہوا تھا، اور پھر نمی کی وجہ سے ہواؤں کے جھونکے بھی اسے خشک نہیں کر سکتے تھے۔ دن خاصا گرم رہا، لیکن رات کی سرد ہوائیں تھیں۔ ان ہواؤں سے بچنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ قوت ارادی سے کام لے کر انہیں خود پر مسلط نہ ہونے دیا جائے۔ پانی کے چھینٹے اڑ اڑ کر بدن کو مسلسل بھگوئے جا رہے تھے۔ اوپر سے سرد ہوائیں لگتی تو لطف آ جاتا، لیکن قید خانے میں زندگی کب صحیح راستوں پر جا رہی تھی۔ ان تکالیف کو تو برداشت کرنا ہی تھا، انہیں ٹالنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ چنانچہ خود کو بے حس کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ وقت گزرتا رہا، اور پھر آسمان سے ہلکی ہلکی روشنی پھوٹنے لگی۔ آسمان پر چھوٹے چھوٹے کروڑوں ستارے ابھر آئے۔ آہستہ آہستہ سمندر سے چاند بھی ابھرا۔ اس کی روشنی میں رچرڈ ایک ہیولے کی مانند دکھائی دیا۔ وہ ہواؤں کے رحم و کرم پر تھا، مجھ سے آگے کچھ فاصلے پر نکل چکا تھا۔ جوں جوں چاند ابھرتا جا رہا تھا، تاریکی کم ہونے لگی۔ لہریں
چاندنی میں چمک رہی تھیں۔ میری آنکھیں زیادہ دیر تک یہ چمک برداشت نہیں کر سکیں۔ پچھلی رات بھی نہیں سویا تھا، اسی لیے نیند کا غلبہ تھا۔ میں نے دل سے دعا مانگی کہ گہری نیند آ جائے، لیکن بالکل اس طرح جیسے رچرڈ خوف سے سو گیا تھا۔ میں آنکھیں بند کیے نیند کا انتظار کرنے لگا۔ لمحے بھر غنودگی طاری رہتی، پھر ایک دم ہوش آ جاتا۔ اندر سے ایک آواز ابھر رہی تھی، ہوش میں آؤ، نیند مہنگی پڑے گی۔ یہ کہنا آسان تھا، لیکن اس پر عمل مشکل۔ غنودگی بار بار طاری ہوتی اور میں چند لمحوں کے لیے غافل ہو جاتا۔ سر میں درد ہونے لگا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی زور زور سے ہتھوڑے برسا رہا ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ اگر گہری نیند سو جاؤں تو کہیں کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے، اور جاگتا رہوں تو یہ سر اور بدن کی ٹھنڈک۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ٹانگیں بری طرح اکڑی ہوئی تھیں اور بدن بھی سر کی طرح درد کرنے لگا۔ میری نگاہ ایک بار پھر رچرڈ کی کشتی کی جانب اٹھ گئی۔ وہ اب کچھ اور دور ہو گیا تھا۔ میں نے زور سے سیٹی بجائی تاکہ وہ بھی اس کا جواب دے، لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ پھر میں نے زور زور سے رچرڈ کو پکارنا شروع کیا۔ میری آواز سمندر سے ٹکرائی، لیکن کوئی جواب نہیں مل سکا۔ تھک ہار کر میں خاموشی سے لیٹ گیا اور آہستہ آہستہ وقت گزارنے لگا۔ اب تک کے اس سفر کو ہم مشکل سفر نہیں کہہ سکتے تھے، لیکن جوں جوں سورج بلند ہو رہا تھا، ایک عجیب سا احساس ذہن پر چھاتا جا رہا تھا۔ سورج کی کرنیں رات بھر کے اکڑے ہوئے بدن کو درست کرنے کے بعد اس پر اثر انداز ہو رہی تھیں۔ رات بھر سخت سردی میں گزارا کیا اور دن کی روشنی شدید گرمی کا احساس دلا رہی تھی۔ بدن چونکہ بھاری نمکین پانی سے بھیگا ہوا تھا، اسی لیے دھوپ کی کرنیں اس میں شدید جلن پیدا کر رہی تھیں۔ ہونٹ پھٹ رہے تھے، آنکھیں جل رہی تھی، زبان خشک چمڑا معلوم ہوتی تھی، اور نمکین سمندری پانی جب پھٹے ہوئے بدن کے حصوں پر لگتا تو یوں محسوس ہوتا جیسے بدن میں زخم پڑ گئے ہوں۔ یہ تکلیفیں شدید سے شدید تر ہوتی گئی، لیکن ان تمام تکالیف کے باوجود دل آزادی کے احساس سے معمور تھا۔ مجھے یقین تھا کہیں نہ کہیں ضرور جا نکلوں گا اور اس طرح مصیبتوں کا یہ دور ختم ہو جائے گا۔ یہ احساس خود کو تسلی دینے کے لیے کافی تھا، لیکن سورج کی تمازت اب ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں اس کشتی میں بھون کر رہ جاؤں گا۔ ہوا بھی گرم ہو گئی اور میرا سانس دھکنے کی مانند چلنے لگا۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ میری آنکھیں پریشانی کے انداز میں چاروں طرف بھٹکنے لگیں۔ دفعتاً مجھے رچرڈ کا خیال آیا۔ میں نے اسے فراموش کر دیا تھا، لیکن جب وہ مجھے یاد آیا تو میرا دل دھکتے رہ گیا۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سمندر میں چاروں طرف دیکھا، لیکن رچرڈ کی کشتی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے بوجھل دل سے سوچا شاید رچرڈ کسی حادثے کا شکار ہو گیا۔ سمندر کے اس ہولناک سفر میں ہر لمحہ موت کی قربت کا حامل تھا، اور کسی بھی لمحے زندگی موت سے ہمکنار ہو سکتی تھی۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ اگر رچرڈ سمندر میں ڈوب گیا ہے تو در حقیقت یہ ایک بہت المناک حادثہ ہوگا۔ یوں تو زندگی کے بارے میں بھی وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن اگر ہم دونوں کسی طرح ساتھ ہی مرتے تو بہتر تھا۔ میرا دل الٹتا رہا۔ کوشش کر کے میں نے گردن کشتی کے کنارے پر رکھ لی تاکہ رچرڈ کی کشتی کہیں نہ کہیں تلاش کر ہی لوں۔ آخر ایک بڑی سی موج آئی اور میں اس کے ساتھ 20 فٹ اوپر اچھل گیا۔ اوپر گیا تو مجھے تقریباً 100 گز کے فاصلے پر رچرڈ کی کشتی نظر آئی۔ میں نے دیکھا وہ بھی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ میں سمندر کی لہر کے ساتھ ایک بار پھر ابھرا اور کوشش کر کے زور سے سیٹی بجائی۔ رچرڈ نے اپنی کشتی پر میری طرف منہ کر لیا۔ اس نے ہاتھ ہلا کر اپنی مسرت کا اظہار کیا اور ایک جانب اشارہ کرنے لگا۔ میں چند لمحے تک اس کے اشارے کو سمجھ نہیں سکا، لیکن جب میں نے محسوس کیا کہ وہ کس سمت اشارہ کر رہا ہے تو میری نگاہیں بھی اس طرف اٹھ گئیں۔ ایک نظارے نے میری ساری تکالیف بھلا دی۔ میری روح کھینچ کر آنکھوں میں آ گئی۔ بہت دور مجھے بلند و بالا درختوں کی چوٹیاں نظر آ رہی تھیں۔ ہوا ابھی تک تیز تھی اور کشتی کی رفتار بھی اسی کی مناسبت سے کافی تیز ہو گئی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ کشتی ساحل کی جانب جا رہی ہے۔ میں نے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ میں اتنی جلدی کسی ایسی منزل پر پہنچ جاؤں گا جہاں زندگی کی امید ہو سکتی ہے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ میں سوچنے لگا۔
وفور جذبات سے میری آنکھوں میں آنسو آئے جا رہے تھے۔ اگر میرا اندازہ غلط نہیں تھا تو درختوں کا وہ علاقہ 6-7 میل سے زیادہ دور نہیں تھا، اور وسیع و عریض سمندر بے رحم موجیں اور بے قرار خلاؤں میں گھرے ہوئے انسان کو اپنا وجود ذرے سے بھی زیادہ حقیر نظر آتا ہے۔ وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا۔ میں نے گرمی سے اپنے بدن کو بچانے کے لیے پانی چولوں میں بھر بھر کر اپنے بدن پر ڈال لیا۔ ساحل نزدیک سے نزدیک تر آتا جا رہا تھا، لہریں تیزی سے اس کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ اب جنگل اور بھی نمایاں ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم ساحل سے زیادہ 2-3 میل دور رہ گئے۔ کشتی کے گرد ڈالفن مچھلیوں نے گھیرا ڈال لیا، سر پر پرندے منڈلانے لگے، لیکن خدا کا شکر تھا کسی چیز نے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ رچرڈ مجھے برابر نظر آ رہا تھا۔ اب لہریں زیادہ تیز نہیں تھیں اور اندازے کے مطابق ہم ساحل سے صرف آدھا میل دور تھے۔ اس سرسبز و شاداب جگہ کے بارے میں کوئی صحیح اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ میرا ذہن رات کی سرد ہواؤں اور دن کی سخت گرمی سے قدرے مضمحل ہو گیا کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں کسی حد تک سلب ہو کر رہ گئی۔ لمبی لمبی ٹانگوں والے پرندے دلدل میں چونچ مار رہے تھے۔ یہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ جب کوئی لہر آتی تو یہ صرف 5 یا 6 فٹ اوپر پرواز کرتے۔ درختوں کے تنوں پر پانی کے نشانات ابھرے ہوئے تھے۔ میری کشتی چھپ چھپ کرتی آگے بڑھتی رہی، پھر ایک جھٹکا کھا کر رک گئی۔ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہاں پہنچ چکی ہے۔ پانی تھوڑا تھوڑا یہاں بھی موجود تھا۔ اس وقت غالباً دوپہر کے 1:30 یا 2 بجے ہوں گے۔ ہمیں اپنے قید خانے سے روانہ ہوئے 40 گھنٹے سے زیادہ ہو چکے تھے۔ سمندر میں ہوائیں تیز تھیں۔ میرے اندازے کے مطابق 3-4 بجے پھر پانی کی سطح بلند ہونے والی تھی۔ اگر اس سے پہلے ہم جنگل کے اندرونی حصوں میں پہنچ جاتے تو اپنے بچاؤ کا بندوبست کر سکتے تھے۔ رچرڈ مجھ سے ذرا دور داہنی ہاتھ پر تھا۔ اس نے میری طرف دیکھ کر زور زور سے ہاتھ ہلائے، جو یوں لگتا تھا جیسے کہ کچھ کہنا چاہتا ہو، لیکن اس کی آواز مجھ تک نہیں آ رہی تھی۔ غالباً اس کا بھی گلا خشک ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میری بھی یہی کیفیت تھی۔ میں ہاتھ ہلا ہلا کر اسے اس کی بات کا جواب دے رہا تھا کہ ذرا وقت گزر جائے تو ہم یہاں کے ماحول کا اندازہ لگائیں اور یہ سوچیں ہمارا اگلا قدم کیا ہونا چاہیے۔ لیکن میں نے رچرڈ کو کشتی سے اترتے دیکھا۔ وہ جلد بازی کر رہا ہے۔ میرے ذہن میں یہ بات ابھری، فوراً ہی نیچے اتر جانا مناسب نہیں۔ کشتی جس انداز میں یہاں پھنس گئی ہے، اس سے یہ احساس ہوتا تھا کہ یہاں کی زمین دلدلی ہے۔ میں نے اسے خبردار کرنا چاہا، لیکن آواز میرے حلق سے نہیں نکل سکی۔ بولنے کی ہر کوشش ناکام ہو رہی تھی۔ میری نگاہیں اس کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ دفعتاً مجھے کچھ اشارے کرنے لگا۔ میں ان اشاروں کو سمجھ نہیں پایا۔ میں نے غصے سے ہاتھ ہلا ہلا کر اس سے کچھ کہنا چاہا کہ کشتی سے زیادہ دور مت جاؤ، پہلے ہم اس جگہ کا اندازہ لگا لیں، اس کے بعد نیچے اتریں گے۔ لیکن وہ میری بات نہیں سمجھ پایا۔ وہ کشتی کے دوسری جانب کھڑا تھا، اس لیے مجھے یہ اندازہ نہیں ہو سکا کہ وہ کتنی دور جا چکا ہے۔ میں نے ہاتھوں سے اپنی چھوٹی سی ڈونگی کے کنارے پکڑ کر پاؤں نیچے رکھا، اسے دبا کر دیکھنے لگا۔ میرا یہ اندازہ درست نکلا کہ یہاں دلدل ہے۔ دوسرے لمحے میرے دل میں خوفناک خیالات گردش کرنے لگے۔ کیا رچرڈ نیچے اتر کر صحیح جگہ کھڑا ہوا ہے یا وہ بھی دلدل؟ اسی لمحے مجھے احساس ہوا کہ رچرڈ کی بلندی کم ہوتی جا رہی ہے۔ وہ دلدل میں دھنس رہا تھا۔ میں بے بسی سے اپنی جگہ کھڑا رہا، کشتی میں اپنی جگہ محفوظ، لیکن رچرڈ کو بچانے کے لیے اس کی جانب دوڑ نہیں سکتا تھا۔ میری کیفیت اس جنگلی جانور کی سی تھی جس کے بچے خطرے میں مبتلا ہوں، لیکن وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکے۔ ہماری نظریں ایک دوسرے پر جمی تھیں۔ میں اپنے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، لیکن مجھے یقین ہو گیا کہ رچرڈ دلدل میں دھنس چکا ہے۔ میں نے ایک بار پھر کوشش کی، دونوں ہاتھوں کی مدد سے کشتی کے کنارے پکڑ کر پاؤں نیچے رکھے، انہیں دبا کر دیکھا۔ دلدل اتنی سخت تھی کہ میرے پاؤں فوراً ہی اس میں دھنس نہیں سکتے تھے۔ میں نے سوچا کسی بھی طرح رچرڈ کی مدد کرنا ضروری ہے، اسی لیے میں نے ایک ایسا عمل کیا جو خطرناک تھا، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ میں کشتی سے نکل کر دلدل پر لیٹ گیا اور پھر لڑکتا ہوا اس طرح بڑھنے لگا۔ 200 گز کا فاصلہ طے کرنا تھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، کیونکہ کسی بھی جگہ اگر دلدل نرم ہوتی تو میں رچرڈ سے پہلے اس کا شکار ہو سکتا تھا۔ تاہم میں زندگی کی بازی لگا کر دلدل میں لڑکتا رہا۔
صرف 100 گز کا فاصلہ تقریباً 1 گھنٹے میں طے کر سکا۔ جب رچرڈ سے میرا فاصلہ کم ہوا تو میں نے دیکھا وہ کاندھوں تک نیچے دھنس گیا تھا۔ بد نصیب شخص منزل پر پہنچنے کے بعد زندگی کھو بیٹھا۔ میں اس کے قریب پہنچنے کے لیے جان توڑ کوششیں کر رہا تھا۔ ہماری نظریں ایک دوسرے پر جمی تھیں۔ رچرڈ نظروں ہی نظروں میں کہہ رہا تھا، اب کوئی کوشش نہ کروں، کوئی کوشش اسے نہیں بچا سکتی۔ عین اسی لمحے ایک لہر آئی اور جب یہ درخت ٹکرا کر واپس پلٹی تو رچرڈ کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ اس کا ہاتھ تک پانی سے باہر نہیں تھا جو مجھے الوداع ہی کہہ سکتا۔ میرا دل غم و اندوہ سے ڈوبنے لگا، آنکھوں میں آنسو روا ہو گئے۔ دل چاہا چیخ چیخ کر روؤں۔ میرا ساتھی جو اب تک میرے ہر مشکل میں میرا ساتھ دے رہا تھا، میرا ساتھ چھوڑ گیا۔ آنسو بے اختیار میرے چہرے کو تر کر رہے تھے اور میں دلدل پر لیٹا ہوا سوچ رہا تھا، اب میں تنہا رہ گیا ہوں۔ صحیح معنوں میں مجھے اب پتہ چلا کہ زندگی تنہا سفر کرنا کتنا بھیانک ہوتا ہے۔ قید تنہائی تو در حقیقت اب ملی تھی، ورنہ آج تک رچرڈ میرا ساتھی رہا۔ اس سے پہلے واسیف چلا گیا اور اب رچرڈ۔ دکھ کی بات یہ تھی کہ منزل پر آنے کے بعد وہ منزل سے دور ہو گیا۔ کاش رچرڈ جلد بازی سے کام نہ لیتا تو ہم صورتحال کا صحیح اندازہ لگانے کے بعد کوئی ایسی کوشش کرتے کہ اس دلدل سے باہر نکلا جا سکتا۔ لہریں وقفے سے ڈوبتی ابھرتی رہیں۔ آہستہ آہستہ پانی اوپر چڑھنے لگا اور میں پانی کے بہاؤ کے ساتھ جنگل کی طرف بڑھنے لگا، لیکن اس طرح لیٹے لیٹے میں نے دلدل پر کھڑے ہونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میری کشتی کافی فاصلے پر دلدل میں دھسی ہوئی تھی اور درختوں کے تنے اب مجھ سے صرف 20 گز دور تھے۔ عام حالات میں انسان یہ فاصلہ چند لمحوں میں طے کر لیتا ہے، لیکن میں لہروں کے زور پر ایک ایک انچ آگے بڑھ رہا تھا۔ ہر بار مجھے دوسری لہر کے آنے کا انتظار کرنا پڑتا۔ تھوڑی دیر بعد کانوں کے پردے پھاڑ دینے والا شور بلند ہوا۔ ایک بہت بڑی موج اچھلتی ہوئی میرے اوپر سے گزر گئی اور میں چند لمحات بعد کے ایک درخت سے لٹکا ہوا تھا۔ ہاتھوں اور پیروں کی جان اس طرح نکلی جا رہی تھی کہ میں اپنی مرضی سے انہیں ہلا بھی نہیں سکتا تھا۔ اگر سمندر کی لہر مجھے درخت کے تنے تک نہ پہنچا دیتی تو میں اپنی تمام تر کوشش کے باوجود اس جگہ نہیں پہنچ سکتا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے میں اسی طرح بے سود پڑا رہا، حالانکہ جس انداز میں پڑا تھا وہ بہتر نہیں تھا۔ میری کمر میں کوئی چیز چبھ رہی تھی۔ یہ درخت کی ٹوٹی ہوئی شاخ تھی، لیکن اس وقت یہ ہمت بھی نہیں تھی کہ یہاں سے ہٹ کر اپنے لیے کوئی مناسب جگہ تلاش کر لوں۔ 1-1.5 گھنٹہ اسی طرح گزر گیا۔ سورج غروب ہونے میں کچھ دیر باقی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میرے حلق سے بے اختیار کراہیں نکلنے لگیں۔ میں نے سوچا اب اس درخت پر لٹکے رہنا تو مناسب نہیں، آگے بڑھوں، زندگی کی تلاش میں قدم بڑھاؤں۔ چنانچہ میں آہستہ آہستہ نیچے اتر آیا۔ پانی پر چڑھتا جا رہا تھا اور اب درختوں کے تنے پانی میں بھیگ گئے تھے۔ کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آگے کیا ہے۔ لہریں آتی تو دور تک اپنے پیچھے پانی چھوڑ جاتی۔ میں کبھی پیدل چلتا اور کبھی تیرنے لگتا۔ دلدل پوری طرح ختم نہیں ہوئی تھی، کہیں کہیں چھوٹے چھوٹے ندی نالوں کی صورت میں پانی موجود تھا۔ میں حد الامکان تیز رفتاری سے سفر کر رہا تھا، لیکن ایک ایک قدم سوچ سوچ کر اٹھا رہا تھا، میں نرم دلدل میں دھنس نہ جاؤں اور بیچارے رچرڈ کی طرح جان نہ دے دوں۔ ساتھ لائی ہوئی چیزیں کشتی میں رہ گئی تھیں۔ بھوک بھی لگ رہی تھی اور پیاس بھی، لیکن اس وقت کسی چیز کی طرف توجہ دینا ممکن نہیں تھا۔ ہاں، اگر خشکی پر پہنچنے میں کامیاب ہو جاؤں تو پھر اس سلسلے میں بہتر طور پر سوچ سکوں گا، لیکن یہ سلسلہ کافی دیر تک جاری رہا۔ اس وقت سورج غروب ہو گیا جب میں خشکی پر پہنچا، تاہم شفق کی روشنی میں نے مزید تھوڑی دیر اپنا سفر جاری رکھا، پھر ایک بہت بڑے گرے ہوئے درخت کے تنے پر رات بسر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انواع و اقسام کے بے شمار کیڑے رات بھر میرے بدن پر رینگتے رہے، لیکن میں تھکن سے اس قدر چور تھا کہ دنیا و مافیا سے بے خبر ہو کر سو گیا۔ صبح پرندوں کی چہچہاٹ نے مجھے جگایا اور میں آنکھیں کھول کر اطراف کے ماحول کا جائزہ لینے لگا۔ چاروں طرف سران پھیلی ہوئی تھی۔ چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں جو شاید لہروں کے ساتھ بہہ کر یہاں تک آ گئی تھیں، بکھری ہوئی تھی۔ کہیں کہیں گڑھے بھی نظر آ رہے تھے جن میں پانی موجود تھا۔ مٹی اور ریت کے ذرات اس پانی میں نیچے بیٹھ گئے تھے۔ پانی کی سطح صاف تھی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور ایسے ہی گڑھے کے پاس پہنچ گیا
چولہوں میں پانی بھر کر میں نے ہونٹوں سے لگایا، پہلے ہونٹوں کا نمک دور کیا، اس کے بعد 2-3 گھونٹ پانی پیا۔ اس پانی میں تعفن نہیں تھا، لیکن اطراف میں سرانڈ ہی سرانڈ پھیلی ہوئی تھی۔ میں وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ میں نے ایک پگ ڈنڈی منتخب کر لی جس پر چلتے ہوئے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ راستہ استعمال ہوتا رہا ہو۔ میرے ذہن میں مختلف خیالات آ رہے تھے، لیکن کسی بھی بات پر زیادہ سوچتا تو دماغ چکرانے لگتا۔ ابھی تک شدید تھکاوٹ طاری تھی، ویسے موسم کسی حد تک معتدل تھا، یہ بات تھوڑی سی تقویت کا باعث تھی۔ چنانچہ میں نے خاصا سفر طے کر لیا۔ تقریباً 4-4 فٹ اونچے درختوں کے جھنڈ پھیلے ہوئے تھے، ان میں لیمو جیسی کوئی چیز نظر آ رہی تھی۔ میں اس کے بارے میں کچھ جانتا نہیں تھا، لیکن اس پھل کو دیکھ کر میری طبیعت للچا گئی۔ میں نے سوچا کیوں نہ اس کا تجزیہ کر کے دیکھوں یہ کھانے کے قابل ہے یا نہیں۔ میں نے کانٹے دار جھاڑیوں میں سے ایک لیمو توڑا اور اسے اپنے دانتوں سے کتر لیا۔ لیمو کے اندر سے ہلکا سا ترش رس نکلا، اس رس کے ساتھ ساتھ اس میں گودا بھی تھا۔ میں یہ تو نہیں سمجھ پایا کہ یہ کیا چیز ہے، لیکن شدید بھوک میں یہ پھل اتنا بدمزہ نہیں معلوم ہوا۔ چنانچہ میں اسے چھلکے سمیت چٹ کر گیا۔ اس کے بعد میں نے بہت سارے پھل توڑے اور انہیں جانوروں کی طرح چبانے لگا۔ اس وقت اگر اپنی حالت پر غور کرتا تو یقین نہیں آتا کہ میں وہی علی یار خان ہوں جس کی نفاست کے چرچے تھے اور جسے برکلے یونیورسٹی میں ایک نہایت مہذب انسان سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اب تو یہ سب کچھ سوچنا بھی میرے لیے سہانے روح تھا۔ میں ذہن کے اس طرف نہیں جانا چاہتا تھا۔ پھلوں کے کھانے سے پہلے مجھے اپنے معدے میں تقویت محسوس ہوئی، اسی لیے میں نے سوچا کہ آگے کے لیے زیادہ راہ اکٹھا کر لوں۔ چنانچہ میں پھل توڑ توڑ کر اپنی جیبوں میں بھرنے لگا۔ میرا یہ سفر جاری رہا اور اب اس سفر میں مجھے کسی خاص دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ کھانے کے لیے پھل میرے پاس خاصی تعداد میں موجود تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ سارا جنگل اسی قسم کے درختوں سے بھرا پڑا ہے۔ کہیں کہیں دوسرے درخت بھی نظر آتے، لیکن زیادہ تعداد انہی چھوٹے چھوٹے درختوں کی تھی جن کا نام میرے ذہن میں نہیں رہا۔ یہ پہلی رات تھی جب مجھے سکون کی نیند آئی۔ میں ایک درخت پر چڑھ کر اس کی شاخوں کے درمیان آرام کی نیند سو گیا۔ پیٹ کا مسئلہ بھی چونکہ حل ہو چکا تھا، اسی لیے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ بھی دوسری صبح میں اندازے سے آگے بڑھ گیا۔ میں نے فیصلہ کیا درختوں کے درمیانی حصے میں سفر کروں گا تاکہ اگر آبادی ہو بھی تو مجھے دیکھے نہ جا سکے۔ ویسے سوچنے سمجھنے کی قوت بیدار ہونے لگی تھی۔ میں نے کافی غور و خوض کیا، پھر مجھے ہیگا کے الفاظ یاد آئے جس نے مجھے بتایا یہاں سے 20-25 میل کے فاصلے پر سیکشن 4 ہے۔ کہیں یہ وہی جزیرہ تو نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں بھاڑ میں سے نکل کر چولہے میں آ پڑا ہوں اور میرا یہ سفر کسی ایسی آبادی پر ختم ہو جہاں اسپین کے مسلح محافظ موجود ہوں؟ مجھے یقین تھا کہ میرے فرار کی خبر عام ہو چکی ہوگی۔ ممکن ہے گرائیول کے سیکشن نمبر 4 کو بھی اس سلسلے میں خبردار کر دیا گیا ہو، میرا حلیہ بھی انہیں بتا دیا گیا ہو اور میں کسی بھی لمحے دوبارہ ان کی گرفت میں آ جاؤں۔ یہ تو مناسب نہیں ہوگا۔ میں اب اپنے آپ کو ان قید خانوں میں زندہ نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا خواہ کچھ بھی ہو جائے ان لوگوں کے ہاتھ نہیں لگوں گا۔ ایک دن میں جھاڑیوں میں چلا جا رہا تھا کہ دفعتاً مجھے اپنی بائیں سمت کچھ ہلکی ہلکی سرسراہٹیں سنائی دیں۔ میں اپنی جگہ دبک گیا اور بڑی احتیاط سے چاروں طرف نظریں دوڑانے لگا۔ بائیں سمت کی جھاڑیاں ہل رہی تھیں۔ زیادہ دیر نہیں گزری، ان میں سے ایک شخص برآمد ہوا۔ اچھے خاصے تن و توش کا مالک تھا، کاندھے پر ایک وزنی تھیلا باندھے ہاتھ میں لکڑی لیے ہوئے سفر کر رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اس نے مجھے نہیں دیکھا۔ اگر وہ مجھے دیکھ لیتا تو اس کے انداز میں اتنی لاپرواہی نہیں ہوتی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا اور پھر اس کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگا۔ میں احتیاط سے جھاڑیوں کے درمیان کھڑا ہو گیا۔ جب وہ میرے قریب سے گزرا تو دفعتاً میں نے اس پر چھلانگ لگا دی اور اسے اپنی گرفت میں لیے ہوئے زمین پر آ رہا۔ پھر میں نے اسے رگڑ کر رکھ دیا۔ اس نے اپنی قوت کو آزمانے کی کوشش کی، لیکن میری قوت کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ جو ہی میری گرفت میں وہ بے بس ہوا، گڑ گڑانے لگا۔ اس نے درد بھرے لہجے میں کہا، مت مارو، مجھ پہ رحم کرو۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میں تمہارا دشمن نہیں، مجھ پہ رحم کرو، چھوڑ دو مجھے۔ کون ہو تم؟ مجھے اپنے بارے میں بتاؤ، ورنہ اسی جگہ قتل کر کے تمہاری لاش جھاڑیوں میں پھینک دوں گا۔ نہیں نہیں، مجھے قتل کرنے سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں کسی طرح بھی تم سے انحراف نہیں کروں گا۔
مجھے بتاؤ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ جو کچھ میں چاہتا ہوں تم شرافت سے بتا دو گے؟ ہاں، تم جو کچھ مجھ سے پوچھو گے وہ میں تمہیں بتا دوں گا۔ بھلا مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ اپنی جان سے ہاتھ دھوؤں؟ تم کون ہو؟ میرا نام گریگو ہے اور میں یہیں اسی بستی میں رہتا ہوں۔ اس بستی کا کیا نام ہے؟ اس کا کوئی نام نہیں، یہ گریول سیکشن 4 کہلاتی ہے، اس نے جواب دیا، اور میں نے گردن ہلا دی۔ اس کا مطلب تھا وہ سچ کہہ رہا تھا۔ میرا اندازہ درست تھا۔ تم کون ہو؟ کیا تم کوئی مفرور قیدی ہو؟ ممکن ہے ایسا ہو، پھر کچھ نہیں، مجھ سے جو چاہتے ہو وہ بتا دو۔ میرے پاس جو کچھ ہے وہ لے لو، مگر مجھے قتل مت کرو۔ مجھے گریول سیکشن 4 کے بارے میں کچھ اور بتاؤ۔ تم کہاں جا رہے تھے؟ میں اپنے کام سے فارغ ہو کر اپنے گھر جا رہا تھا۔ یہاں سے تھوڑے سے فاصلے پر میرا گھر ہے۔ گریول سیکشن 4 کی کیا پوزیشن ہے؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ پوزیشن سے تمہاری کیا مراد ہے؟ میرا مطلب ہے اس قید خانے میں کتنے قیدی موجود ہیں؟ یہاں کوئی قید خانہ نہیں۔ گریول سیکشن 4 ایک چھوٹی سی بندرگاہ ہے جہاں بیرونی دنیا کے جہاز آ کر لگتے ہیں، اور گریول سیکشن کے 1 2 3 4 6 7 8 سے مال آتا ہے اور اسے یہاں جہازوں میں لاد کر روانہ کر دیا جاتا ہے۔ یہاں قید خانہ نہیں ہے؟ نہیں، یہاں کوئی قید خانہ نہیں ہے، لیکن یہاں ان قیدیوں کی ایک بستی آباد کر دی گئی ہے جو طویل عرصے سے یہاں رہ رہے ہیں اور ان کے بھاگ جانے کا کوئی خطرہ نہیں۔ میں بھی انہی میں سے ایک ہوں۔ شاید تم اس بات پہ یقین نہیں کرو کہ میں اس جزیرے میں پیدا ہوا تھا اور اب تک یہیں کام کر رہا ہوں، لیکن میری حیثیت قیدی کیسی ہے؟ اوہ، تم یہاں پیدا ہوئے؟ تو پھر تم قیدی کیسے ہو گئے؟ ایک قیدی کی اولاد قیدی ہی ہوتی ہے۔ اوہ، یہاں نسل در نسل قید چلتی ہے۔ ہاں، کچھ ایسا ہی ہے۔ جس جگہ تم رہتے ہو وہاں اور کون کون رہتا ہے؟ سارے ہی قیدی ہیں، سب قیدی کہلاتے ہیں۔ انہیں یہاں سے بھاگ جانے کی ممانعت ہے۔ اول تو ان میں سے کوئی بھاگنے کا سوچتا ہی نہیں، لیکن اگر سوچتا ہے تو اس میں کامیاب نہیں ہو پاتا۔ ہمارے پاس فرار کا ذریعہ ہی کیا ہے سوائے اس بندرگاہ کے، اور بندرگاہ کی کڑی نگرانی کی جاتی ہے۔ چنانچہ اگر کسی نے یہاں سے نکلنے کی کوشش بھی کی تو اسے سخت سزا دی جاتی ہے، اسی لیے اب تک لوگ یہاں سے نکلنے کا تصور نہیں کرتے۔ اس کی باتیں سن کر میں سوچ میں ڈوب گیا۔ ممکن تھا یہ شخص میرے کسی کام آ جاتا۔ دفعتاً میں نے اس سے سوال کیا، تم نے مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ میں کوئی مفرور قیدی ہوں؟ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ کیمپ میں 2 آدمیوں کے فرار ہونے کی اطلاع موصول ہوئی ہے اور یہاں کے آدمی بندرگاہ کے راستوں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ میرے ذہن میں تمہیں دیکھ کر یہی خیال آیا، ممکن ہے تم ان 2 میں سے ایک ہو۔ اگر میں ان میں سے ایک ہوا تو تم میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ کچھ بھی نہیں، میں تو خود بھی قیدی ہوں، اسی لیے کسی سے دشمنی نہیں کر سکتا۔ براہ کرم تم میرے سینے پر سے ہٹ جاؤ۔ اگر تم پسند کرو تو میرے ساتھ دوستی کا سلوک کرو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں نے ایک لمحے سوچا اور اس کے سینے پر سے ہٹ گیا۔ ٹھیک ہے، اس جزیرے پر اگر کوئی ہمدرد مل جاتا ہے تو میں کچھ نہ کچھ منصوبہ بندی کر سکتا تھا۔ چنانچہ گریگو پر بھروسہ کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ کار میرے پاس تھا بھی نہیں۔ اگر یہ دشمن واقعی مخلص بن جائے تو پھر مجھے نہایت آسانیاں فراہم ہو سکتی تھیں۔ چنانچہ میں نے اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ میرے دوست، اگر تم ان حالات سے گزرے ہوتے جن سے میں گزرا ہوں تو تم مجھ سے زیادہ جنونی اور وحشی ہوتے۔ بہرحال مجھے افسوس ہے میں نے تم جیسی شخصیت کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ میں تم سے اور کچھ نہیں کہتا سوائے اس کے کہ اگر تمہارے دل میں میرے لیے کوئی دشمنی ہے تو کچھ وقت کے لیے میری مدد کرو اور مجھے روپوش ہونے کا موقع دو۔ ہاں، میں مدد کروں گا۔ اس وقت بستی کے تمام لوگ کام پر گئے ہوئے ہیں۔ اگر تم چاہو تو میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا۔ وہاں میں تنہا رہتا ہوں، تمہیں وہاں کوئی دقت نہیں ہوگی اور میں کامیابی سے تمہیں کچھ عرصہ پوشیدہ رکھوں گا۔ اس کے انداز سے سچائی جھلک رہی تھی۔ میں بھی خدا کے بھروسے پر اس کے ساتھ چل پڑا۔ ایک طویل راستہ طے کرنے کے بعد اس چھوٹی سی بستی کے پاس پہنچ گیا جہاں گھاس پھوس کی جھونپڑیاں تھیں۔ اپنی قیام گاہ پر پہنچ کر اس نے کہا، میں تمہیں کس نام سے پکاروں دوست؟ تم مجھے کوئی بھی نام دے سکتے ہو، میں تمہیں اپنا اصل نام ابھی نہیں بتاؤں گا۔ چلو خیر ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میں تمہیں اپنے پسندیدہ کسی بھی نام سے مخاطب کر لوں گا۔
آخری بار کہتا ہوں، میری طرف سے بے فکر رہو، میں تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا۔ گریگو کا کہنا درست تھا۔ جھونپڑیوں کا علاقہ خالی پڑا تھا، بس صرف چند جھونپڑیوں میں عورتیں اور بچے نظر آ رہے تھے جو اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ وہ سب کی نظروں سے بچا کر مجھے اپنی جھونپڑی میں لے گیا۔ اچھی خاصی کشادہ جگہ تھی جس کے گرد تقریباً 5 فٹ چوڑی کچی مٹی کا احاطہ بنا ہوا تھا۔ اندر پال کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے، ضرورت کا چھوٹا موٹا سامان تھا کھانے پکانے کے لیے، اور احاطے کے اندر ایک جگہ بنا لی گئی تھی۔ اندر لا کر گریگو نے مجھ سے کہا، اگر تم چاہو تو پال کے ان ڈھیروں میں خود کو چھپا کر آرام کی نیند سو سکتے ہو۔ ویسے بستر موجود ہے، لیکن تمہارا بستر پر رہنا مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ بعض اوقات بچے گھومتے پھرتے یہاں آ گھستے ہیں۔ ٹھیک ہے گریگو، تمہارا کیا پروگرام ہے؟ میں ذرا ابھی تھوڑی دیر مصروف رہوں گا، تم مجھ پر اعتبار کرو، بس اس کے علاوہ میں تم سے کچھ اور نہیں کہہ سکتا۔ گریگو نے جواب دیا، ٹھہرو، پہلے میں تمہارے لیے کچھ کھانے پینے کا بندوبست کر دوں، تمہاری مہربانی ہوگی۔ گریگو چلا گیا۔ میں اب تنبہ تقدیر ہو چکا تھا۔ اس شخص پر بھروسہ کرنے کے علاوہ اب کوئی چارہ کار تھا بھی نہیں، کیونکہ اس کے بغیر میں یہاں لوگوں کی نگاہوں میں پوشیدہ نہیں رہ سکتا تھا۔ گریگو تقریباً 30 منٹ بعد واپس آیا تو اس کے پاس بھنی ہوئی مچھلی اور کچھ تازہ پھل تھے۔ اس نے یہ چیزیں میرے سامنے رکھ دی۔ اس وقت ان سے کام چلا لو، رات کو تمہارے لیے اچھا کھانا تیار کروں گا، یہ کھا کر آرام سے سو جاؤ، اور ہاں دیکھو، پانی تمہارے سامنے برتن میں موجود ہے۔ اب میں جا رہا ہوں، تم کھا پی کر آرام سے پال کے ڈھیر میں سو جانا۔ میں نے گردن ہلا دی اور کھانے میں مشغول ہو گیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے صدیوں کے بعد یہ کھانا نصیب ہوا ہو۔ ذرا سی دیر میں ساری چیزیں چٹ کر گیا، پانی پیا اور پال کے ڈھیر میں جا گھسا۔ میں نے موٹے موٹے گھاس کے ڈھیر اپنے اوپر بھی رکھ لیے۔ تھوڑی ہی دیر کے اندر میں دنیا و معافیہ سے بے خبر ہو گیا، گہری نیند سو گیا۔ آنکھ کھلی تو پتہ نہیں کیا بجا تھا۔ چاروں طرف ہو کا عالم طاری تھا، کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، البتہ سمندر کی لہروں کا ہلکا ہلکا شور اٹھ رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا سمندر یہاں سے زیادہ دور نہیں۔ میں نیند بھر کر سو چکا تھا، اسی لیے میں نے پال کے ڈھیر میں سے گردن نکالی اور باہر جھانکا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر پلنگ پر گریگو سو رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا خاصی رات ہو گئی۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اب میں کیا کروں۔ بہرحال رات کی اس تاریکی میں یہاں سے نکلنا مناسب نہیں تھا۔ پتہ نہیں جزیرے کے کتنے محافظوں نے ان قیدی کارکنوں کی نگرانی کی ہو اور ان کے انتظامات کر رکھے ہوں۔ کوئی خطرہ مول لینا مناسب نہیں تھا۔ گریگو نے مجھ سے کہا تھا وہ مجھے رات کو کھانا کھلائے گا، لیکن پتہ نہیں کیوں اس نے یہ کوشش نہیں کی۔ شاید مجھے جگانا مناسب نہیں سمجھا ہو۔ بہرحال اس وقت یہاں سے باہر نکلنا یا جدوجہد کرنا بیکار ہی تھا۔ چنانچہ میں پھر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ تقریباً آدھا گھنٹے کی کوشش کے بعد مجھے نیند آ گئی۔ دوسری بار اس وقت جاگا جب گریگو مجھے جھنجھوڑ رہا تھا، اب کب تک سوتے رہو گے، اٹھو، صبح ہونے میں کچھ ہی دیر باقی رہ گئی۔ میں اٹھ گیا اور مسکراتی ہوئی نگاہوں سے گریگو کو دیکھا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ اوہ گریگو، تمہارا بہت بہت شکریہ، تمہیں میری وجہ سے بہت تکلیف ہوئی ہے۔ اب ان باتوں کو جانے دو۔ میں نے رات کو تمہیں کافی جھنجھوڑ کر جگایا، لیکن تم اتنی گہری نیند سو رہے تھے کہ میرا دل نہیں چاہا کہ تمہیں نیند سے اور جگاؤں۔ چنانچہ کب سے مصیبت کا شکار نہ جانے تم کب سے مصیبت کا شکار ہوگے۔ ہاں گریگو، اس میں کوئی شک نہیں، میں طویل عرصے سے زندگی کی تمام دلچسپیوں سے محروم ہو چکا ہوں۔ رات کا کھانا رکھا ہوا ہے، کہو تو کچھ اور تیار کر دوں، ورنہ چائے میں نے بنائی ہے۔ بس تمہارا شکریہ، مجھے وہی دے دو، اس کے ساتھ گرم گرم چائے، میں نے جواب دیا۔ گریگو نے بہت ساری چیزیں لا کر میرے سامنے رکھ دیں۔ وہ خود بھی میرے ساتھ ہی چائے لے کر آ بیٹھا۔ ہم ناشتہ کرنے لگے۔ تم اتنی صبح جاگ جاتے ہو؟ نہیں، اتنی صبح میں صرف تمہاری وجہ سے جاگا ہوں، گریگو نے جواب دیا۔ میرے اندر احساس ممنونیت پیدا ہونے لگا۔ اگر یہ شخص میرے خلاف کوئی سازش کرنا چاہتا تو اس کے پاس کافی مواقع تھے۔ اس نے مجھے جگانے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نہیں جاگا، تو اس دوران میں اگر وہ چاہتا تو محافظوں کو بآسانی یہاں لا کر مجھے ان کے حوالے کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے وہ اپنی بات میں سچا ہے۔ کسی سچے آدمی پر شبہ کا اظہار کرنا سراسر حماقت کی بات تھی۔ گریگو، بار بار تمہارا شکریہ ادا کرنا کچھ اچھا نہیں لگتا، لیکن آخری بار تم سے کہہ رہا ہوں،
میں واقعی تمہارا احسان مند ہوں۔ اب بار بار یہ الفاظ کہہ کر مجھے کیوں شرمندہ کر رہے ہو؟ میں اگر تمہاری کچھ خدمت کر سکا تو مجھے خوشی ہوگی۔ ویسے کیا اب بھی تم مجھے اپنے بارے میں تفصیل نہیں بتاؤ گے؟ میں گریوال کے سیکشن 8 سے فرار ہو کر یہاں تک پہنچا ہوں، تو تم انہی قیدیوں میں سے ایک ہو جو وہاں سے فرار ہوئے؟ ہاں۔ کیا فرار ہونے والے صرف 2 تھے؟ ہاں، صرف 2 تھے۔ دوسرا کہاں گیا؟ وہ دلدل میں غرق ہو گیا۔ اوہ، اب میں سمجھا۔ تو کیا تم دلدل کے راستے یہاں پہنچے ہو؟ وہ افسردہ لہجے میں بولا۔ ہاں، بڑا جان جوکھوں کا کام ہے۔ بہت سے لوگ ان دلدلوں میں غرق ہو چکے ہیں، اسی لیے فرار کی کوشش ناکام ہو جاتی ہے۔ دراصل جزیرے کے 3 اطراف خوفناک دلدل پھیلی ہوئی ہے۔ باقی ایک سمت انہوں نے دلدل سے پاک کر لی اور وہاں بندرگاہ بنائی ہے۔ وہ اس لیے بھی مطمئن رہتے ہیں کہ ان دلدلوں سے فرار ہونے والے کبھی زندہ سلامت سمندر تک نہیں جا سکتے۔ ہاں، میرا ایک پیارا ساتھی ان دلدلوں میں روپوش ہو چکا ہے۔ ہونا ہی تھا۔ تمہاری تقدیر تھی کہ تم انہیں پار کر کے یہاں تک پہنچ گئے۔ ویسے نام مجھے اب تک نہیں معلوم ہو سکا۔ تم تو مجھے اپنے پسندیدہ نام سے پکارنے والے تھے۔ ہاں، مگر اس میں ایک اجنبیت کا احساس ہوتا۔ میں ہمیشہ یہ سوچتا رہتا کہ یہ نام میں نے تمہیں دیا ہے۔ تم مجھے خان کہہ سکتے ہو۔ میرا مرنے والا دوست مجھے خان ہی کہا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، کسی کو مخاطب کرنے کے لیے کوئی نام تو ہونا ہی چاہیے۔ میں صرف ایک نام چاہتا تھا جس سے تمہیں مخاطب کر سکوں۔ تو مسٹر خان، اب تمہارے کیا ارادے ہیں؟ میں یہاں سے فرار ہونا چاہتا ہوں، یہ جاننے کے باوجود کہ یہاں سے فرار ہونا قطعی ناممکن ہے۔ جس جگہ سے فرار ہو کر میں یہاں تک آیا ہوں، وہاں بھی فرار کو ناممکن ہی سمجھا جاتا تھا، لیکن میری کوششیں مجھے یہاں تک لے آئیں۔ اگر یہ بات ہے تو پھر اگر تم پسند کرو تو میں تمہاری ملاقات اوڈے سے کرا دوں۔ کس سے؟ اوڈے سے۔ اوڈے ایک نوجوان آدمی ہے، بہت ہی خطرناک فطرت کا مالک۔ ہمیشہ اس کے ذہن میں باغیانہ خیالات پروان چڑھتے رہتے ہیں۔ وہ خود بھی یہاں سے فرار ہونا چاہتا ہے اور اس کے لیے اس نے 2 آدمیوں کو اپنا ہم نوا بھی بنا لیا ہے۔ یہ لوگ بھی اس کی طرح سرپھرے ہیں۔ گویا کل 3 آدمی ہیں جو یہاں سے فرار ہونے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ اگر تم چاہو تو ان سے مل کر اپنا یہ کام سر انجام دے سکتے ہو۔ تمہارے دل میں فرار کی خواہش نہیں ہے گوریگو؟ نہیں بھائی، میں یہاں مطمئن ہوں۔ دراصل میں نے آنکھ کھلتے ہی یہ ماحول دیکھا ہے۔ ہر چند کے محافظوں کی بدسلوکی بعض اوقات مجھے بددل کر دیتی ہے، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ جب میں بیرونی دنیا کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تو یہاں سے فرار ہو کر کیا کروں گا؟ اور پھر مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ بس ٹھیک ہے، جیسی گزر رہی ہے گزرتی رہے۔ تو پھر تم مجھے اوڈے سے کس طرح ملاؤ گے؟ یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ میں پہلے اس سے تمہارے سلسلے میں بات کروں گا۔ وہ اگر تیار ہوا تو پھر میں تمہاری اس سے ملاقات کرا دوں گا۔ لیکن کیا اس میں خطرہ نہیں ہے گوریگو؟ کیسا خطرہ؟ اوڈے میرے بارے میں معلوم ہونے کے بعد کیا محافظوں کو نہیں بتائے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اوڈے کو اگر دنیا میں کسی چیز سے نفرت ہے تو صرف ان محافظوں سے۔ یہاں سے فرار ہونے والے قیدیوں یا ان محافظوں کو نقصان پہنچانے والوں سے وہ دلی محبت رکھتا ہے۔ مجھے یقین ہے وہ تمہارے بارے میں سن کر بہت خوش ہوگا۔ اسے بھی اس بات کا علم ہے کہ سیکشن 8 سے 2 قیدی فرار ہوئے ہیں۔ وہ اکثر اپنے دوستوں سے ان قیدیوں کے بارے میں بات چیت کرتا رہتا ہے۔ اگر تم اس بات کو مناسب سمجھتے ہو تو اوڈے سے میرا تذکرہ کر دینا اور پھر کسی مناسب وقت پر اسے میرے پاس پہنچا دینا۔ ٹھیک ہے، اسے تم میری ذمہ داری پر چھوڑ دو، میں یہ کام کر لوں گا۔ اب تم کھا پی کر آرام سے یہیں لیٹ جاؤ اور تھکن اتارنے کی مزید کوشش کرو۔ میرا خیال ہے تم پر سالوں کی تھکن ہے، اسے اتارنے میں تمہیں وقت تو لگے گا ہی۔ اس کے علاوہ اور میں کر بھی کیا سکتا ہوں؟ کچھ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے دوست۔ یہاں اگر محفوظ رہنا ہے تو بڑی احتیاط رکھنا ہوگی تمہیں، کیونکہ بعض اوقات عورتیں اور بچے بھی محافظوں کی پوچھ گچھ کا نشانہ بن کر سب کچھ سچ سچ اگل دیتے ہیں۔ میں خیال رکھوں گا، میں نے جواب دیا۔ گوریگو تقریباً دن کے 8:30 بجے وہاں سے چلا گیا اور میں اس کی جھونپڑی میں تنہا رہ گیا۔ پورا دن یہیں گزر گیا، کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ شام کے چھٹپٹے میں گوریگو واپس آیا۔ اس نے آتے ہی مسکراتے ہوئے کہا، دیکھو میں تمہارے لیے عمدہ قسم کا گوشت لے کر آیا ہوں، اسے کھاؤ، تمہاری طبیعت خوش ہو جائے گی۔ کیسا گوشت ہے یہ؟
ایک خاص قسم کے سمندری پرندے کا گوشت ہے جو کبھی کبھی ہی ہاتھ لگتا ہے۔ شکار میں کچھ لوگوں کے ہاتھ لگ گیا تھا، میں نے اسے تمہارے لیے حاصل کر لیا۔ تمہارا شکریہ گریگو۔ کام کی بات بتاؤ۔ کام کی بات یہ کہ اوڈے سے میری گفتگو ہو چکی ہے۔ میں خاص طور سے آج تمہارے لیے مصروف رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں تم اوڈے سے رابطہ قائم کرو، اس کے بعد میری ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ تم اپنی ذمہ داریوں سے اکتا رہے ہو دوست؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ کسی مہمان کو اپنے ہاں خوش آمدید کہہ کر مجھے بڑی مسرت ہوتی ہے، لیکن ہم لوگوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ مہمان ہمارے لیے عذاب جاں بھی بن جاتے ہیں۔ یعنی اگر محافظوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم نے کسی مفرور قیدی کو پناہ دی ہے تو پھر ہمارے لیے کہیں پناہ نہیں ہوگی۔ اوڈے سے تم نے میرے بارے میں مکمل بات چیت کر لی ہے؟ ہاں، وہ سخت حیران ہے اور اتنا متجسس ہو گیا تمہارے بارے میں کہ فوراً تم سے ملنا چاہتا تھا، لیکن میں نے رات کی تاریکی کا انتخاب کیا ہے۔ میں نے اسے کہا ہے کہ رات گہری ہو جائے تو خاموشی سے میری جھونپڑی میں چلا آئے۔ اوہ، تو کیا وہ آنے والا ہے؟ ہاں۔ کس وقت آئے گا؟ بس تھوڑی ہی دیر میں۔ اس کے بعد ہم آزادی سے بیٹھ کر مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے رہے۔ جزیرے کی زندگی محدود تھی، یہاں بس جہازوں پر مال لادنے کا کام ہوتا تھا۔ جہاز جب چلے جاتے تو کچھ دن کے لیے فرصت ہی فرصت ہو جاتی۔ محافظ قیدیوں کے ساتھ ہر وقت برا سلوک نہیں کرتے تھے، چونکہ وہ قیدیوں میں گھل مل گئے تھے، لیکن ان پر کڑی نگاہ رکھنا ان کے فرائض میں شامل تھا۔ اس کے علاوہ یہ محافظ تبدیل ہوتے رہتے تھے یا ان کے انچارج تبدیل ہوتے رہتے تھے تاکہ کوئی بھی قیدی ان سے ساز باز نہ کر سکے۔ رات کے تقریباً 11 بجے ہوں گے، جھونپڑی کے دروازے پر دستک سنائی دی۔ گریگو نے دروازہ کھول دیا۔ اندر آنے والا ایک قوی ہیکل شخص تھا جس کے چہرے پر داڑھی اس طرح اگی ہوئی تھی جس طرح جنگلی جھاڑیاں خود بخود اگاتی ہیں۔ چہرے مہرے اور جسامت سے کافی خطرناک آدمی محسوس ہوتا تھا۔ اس نے اپنا چوڑا پنجہ میری طرف بڑھاتے ہوئے چمکدار آنکھوں سے مجھے دیکھا اور اس کے سفید سفید دانت باہر نکل آئے۔ واقعی حلیے سے تم کوئی شاندار قیدی ہی معلوم ہوتے ہو۔ گرائیول کے سیکشن 8 سے فرار ہونا کوئی آسان بات نہیں۔ میں خود بھی وہاں کی سیر کر چکا ہوں اور وہاں سے یہاں بھیجا گیا تھا۔ اوہ، تب تو مجھے مزید خوشی ہوئی تم سے مل کر۔ میں نے کہا، مگر دوست، تم وہاں سے فرار کس طرح ہوئے؟ یہ کوئی آسان کام تو نہیں تھا؟ ہاں، آسان کام نہیں تھا، لیکن میں جان کی بازی لگا کر یہاں تک پہنچا ہوں۔ لیکن تم نے یہیں آنا کیوں پسند کیا؟ کہیں اور بھی جا سکتے تھے۔ نہیں، میں نے کچھ پسند نہیں کیا۔ دراصل مجھے اطراف کے بارے میں کچھ معلومات نہیں تھیں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ سمندر میں مجھے کہاں تک جانا ہے۔ بس یوں ہی میں اور میرا ایک ساتھی ہمت کر کے نکل پڑے۔ کہیں نہ کہیں تو پہنچیں گے یا پھر موت کو گلے لگا لیں گے۔ اب تقدیر نے ہمیں اس جزیرے پر پہنچا دیا ہے۔ تمہارا دوسرا ساتھی مر چکا ہے؟ ہاں، وہ دلدل میں غرق ہو گیا۔ آہ، ان خونی دلدلوں کے بارے میں نہیں جانتے۔ یہاں سے نکلنا موت کے مترادف ہے۔ یہ صرف میں ہوں جس نے ان دلدلوں پر سفر کرنے کا ایک ایسا طریقہ دریافت کیا ہے جو عام لوگوں کے علم میں نہیں ہے۔ اس طریقے کو دریافت کرنے میں مجھے کئی بار زندگی کی بازی لگانی پڑی، یہ میں ہی جانتا ہوں۔ کیا واقعی تم ان دلدلوں پہ سفر کرنا سیکھ گئے ہو؟ ہاں، اوڈے نے جواب دیا۔ گریگو نے ہم دونوں کو چائے پیش کر دی۔ اوڈے بولا، مجھے دلیر لوگ ہمیشہ سے پسند ہیں۔ میں ہمیشہ سے ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں جو زندگی کی بازی لگا کر اپنا مقصد پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تم کس جرم کی پاداش میں گرفتار کیے گئے ہو یا تم نے کیا کیا ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ بس میں تو یہ جانتا ہوں کہ آئی دوش کے درندوں کو تم نے شکست دی ہے اور وہ تمہاری تلاش میں سرگرداں ہیں۔ یہاں بھی تمہارے بارے میں اطلاع پہنچ چکی ہے۔ محافظ ساحلوں پر کڑی نگاہ رکھ رہے ہیں۔ ان حالات میں اوڈے ہم یہاں سے کیسے فرار ہو سکیں گے؟ تمہاری خوش بختی ہے میرے دوست کہ تم عین اس وقت یہاں پہنچے ہو جب اوڈے اپنی کارروائیاں مکمل کر چکا ہے اور یہاں سے نکلنے کے لیے تیار ہے، اس نے کہا اور پھر گریگو کو مخاطب کیا۔ گریگو، کیا تم اپنے مہمان کو میرے حوالے نہیں کرو گے؟ کیوں نہیں اوڈے، باخوشی، گریگو نے جواب دیا اور میں مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا۔ اوڈے نے البتہ اس کے انداز پر کوئی توجہ نہیں دی۔ اس نے کہا، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں پوشیدہ جگہ لے جاؤں گا جہاں تمہیں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ میں نے وہ جگہ خاص طور سے دریافت کی ہے۔
اور مجال ہے کسی محافظ کی کہ وہ وہاں تک پہنچ سکے، لیکن یہ سفر دن کی روشنی میں کرنا ہوگا۔ دن کی روشنی میں؟ گریگو چونک کر بولا۔ ہاں بے وقوف آدمی، رات کی تاریکی میں اس سفر کا تصور بھی موت کہلاتا ہے۔ اوڈے نے کہا، مگر دن کی روشنی میں تم اسے کیسے یہاں سے نکال کر لے جاؤ گے؟ اسے یہاں سے نکالنے کے لیے دن کی روشنی کی ضرورت نہیں، میں یہیں رہوں گا۔ صبح ہونے سے تھوڑی دیر پہلے ہم دونوں یہاں سے نکل کر ایسی جگہ پہنچ جائیں گے جہاں سے مجھے اپنے سفر کا آغاز کرنا ہوگا۔ کیوں دوست، تم تیار ہو؟ میں ہر اس کام کے لیے تیار ہوں اوڈے جو یہاں سے نکلنے کے لیے میرا معاون بن سکے۔ مجھے بھی اس علاقے سے اتنی ہی نفرت ہے، بے پناہ نفرت۔ ممکن ہے میرے 2 اور ساتھی میرا ساتھ دیں۔ اگر موقع نہ مل سکا تو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، میں تنہا ہی یہ سفر کروں گا۔ مگر سمندری راستے سے سفر کے لیے تم نے کیا طریقہ اختیار کیا ہے؟ بتا دوں گا تمہیں سب کچھ، پہلے یہاں سے تو نکل چلو۔ اوڈے نے کہا۔ اس رات وہ اسی جھونپڑی میں رہا۔ ہم لوگ رات کو تقریباً 3:30 بجے تک گفتگو کرتے رہے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر سونے کے لیے لیٹ گئے۔ گریگو ہم سے پہلے ہی لیٹ چکا تھا۔ اوڈے نے اس سے کہا کہ جب رات ختم ہونے میں تھوڑا وقت باقی رہے ہمیں جگا دے تاکہ ہم یہاں سے کوچ کر سکیں، اور گریگو جو سحر خیزی کا عادی تھا اس روٹی پر مستعد رہا۔ اس نے ہم دونوں کو جگا دیا اور ہم تیاریاں کرنے کے بعد وہاں سے چل پڑے۔ گریگو نے بڑے پرجوش انداز میں ہمیں رخصت کیا۔ بستی کے درمیان ہم نہایت احتیاط سے سفر کرتے ہوئے بالآخر وہاں سے باہر نکل آئے۔ اوڈے نے ایک ساحلی سمت کا رخ کیا۔ اس وقت سورج نکل آیا تھا جب ہم دلدل کے بہت بڑے تالاب کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ چوڑے چوڑے سبز پتوں والے پودے اس کی سطح پر تیر رہے تھے۔ ہم بڑی احتیاط سے اس کے کنارے کنارے سفر کر رہے تھے۔ اوڈے نے کہا، احتیاط سے کام لینا، ذرا سی لرزش تمہیں اس دلدل میں ہمیشہ کے لیے ڈبو دے گی۔ میرے بالکل پیچھے رہو، اور جو حرکت میں کروں تم بھی وہی حرکت کرتے ہوئے چلے آؤ۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی تھی، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد میں نے اوڈے کو رکتے ہوئے دیکھا۔ اس نے تقریباً 3 فٹ لمبی چھلانگ لگائی۔ آگے جا کر کھڑا ہوا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ جس جگہ سے اس نے چھلانگ لگائی تھی وہاں دلدل نرم تھی، اور اگر انسان کا پاؤں اس میں پڑ جائے تو پھر اس کے لیے دوسرا قدم اٹھانا ناممکن ہوگا۔ میں لرزنے لگا۔ رچرڈ کا انجام میرے سامنے تھا۔ بہرحال میں اوڈے ہی کی طرح اچھل اچھل کر آگے بڑھتا رہا۔ وہ ان دلدلوں پر سفر کرنے کا ماہر نظر آتا تھا، لیکن مجھے مشکل پیش آ رہی تھی۔ 15 منٹ کا یہ فاصلہ طویل صدیوں جتنا محسوس ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد اوڈے متوازن انداز میں چلنے لگا۔ وہ مسکرا کر میری طرف دیکھتا ہوا بولا، اب یہ جگہ بہتر ہے۔ بتاؤ، کوئی محافظ ہمارا پیچھا کر سکتا ہے؟ میں تو دعوے سے کہتا ہوں محافظوں کو بھی اس طرح سفر کرنے کا طریقہ نہیں معلوم۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اب ایسی جگہ آ گئی تھی جہاں دلدل نہیں تھی، اور میرا یہ اندازہ درست تھا۔ یہاں جھاڑیوں کے جھنڈ نظر آ رہے تھے۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر یہ جھاڑیاں آدمی کے قد سے بھی بلند اگی ہوئی تھیں، اور ان کے درمیان اس قسم کے خلا سے بنے تھے کہ اگر کوئی ان میں پوشیدہ رہنا چاہے تو اسے دقت نہ ہو۔ اوڈے مجھے لیے ہوئے ایک ایسی ہی جھاڑی نما گھر میں پہنچ گیا۔ میں نے صاف محسوس کر لیا کہ یہ گھر انسانی تراش خراش کا نتیجہ ہے۔ ان جھاڑیوں کے سامنے کی سمت سے محفوظ بنا دیا گیا تھا، اور اندر سے انہیں ایک خول کی شکل میں تراشا گیا تھا۔ یہاں بھی پال بچھی ہوئی تھی۔ اوڈے نے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھا اور بولا، کیسا ہے یہ مکان تمہارے لیے؟ بہت عمدہ، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، لیکن یہاں تک کا سفر آسان کام نہیں۔ تم اگر یہاں سے واپس جانا چاہو تو کبھی بستی زندہ واپس نہیں پہنچ سکتے۔ ہاں، مجھے اس بات کا اندازہ ہے، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ اوڈے میرے ساتھی پال کے ڈھیر پر بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے سوال کیا، تمہیں اور کوئی کام نہیں ہے اوڈے؟ میرا مطلب ہے تمہاری غیر موجودگی سے کسی کو تم پر کوئی شبہ نہیں ہوگا؟ شبہ ہوتا تو ان دنوں کوئی جہاز بندرگاہ پر موجود نہیں۔ اسی لیے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو صرف جہازوں پر ہی کام کرتے ہیں، آزاد پھر رہے ہیں، اور میں بھی انہی میں سے ایک ہوں۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر میں نے اپنے کام کی رفتار تیز کر دی ہے۔ کام کی رفتار؟ ہاں، یہاں سے فرار ہونے کے کام کی رفتار۔ تم شاید اس بات کا یقین نہیں کرو کہ میں 18 سال سے ان شیطانی جزیروں کا قیدی ہوں۔ اس نے انکشاف کیا۔ 18 سال سے؟ ہاں،
اس وقت میں بالکل جوان تھا اور قیدی بنا کر یہاں لایا گیا تھا۔ اس کے بعد سے میں مسلسل مختلف قید خانوں کی صحبتوں سے دوچار رہا ہوں۔ اس جزیرے میں آئے ہوئے تمہیں کتنا عرصہ ہوا؟ میرا مطلب ہے سیکشن 4 میں۔ تقریباً 8 سال۔ میں 8 سال سے یہیں رہ رہا ہوں، اس نے جواب دیا۔ میں گہری نگاہوں سے اس پراسرار شخص کا جائزہ لینے لگا۔ وہ واقعی انوکھی شخصیت کا مالک تھا۔ اوڈے کی شخصیت نے مجھے بہت متاثر کیا۔ اس شخص نے 18 سال قید کی صحبتوں میں بسر کیے اور اس کے بعد بھی اس میں زندگی جوں کی توں موجود تھی۔ اس کا تن و توش قابل دید تھا۔ 4-6 افراد بھی اس کے مقابلے پر آتے تو وہ خالی ہاتھوں ہی انہیں چٹنی بنا کر رکھ دیتا۔ در حقیقت اس قسم کے لوگوں کے 2 ہی شوق ہوتے ہیں، قید کی صحبتیں یا تو انہیں زندہ درگور کر دیتی ہیں اور وہ صرف موت کے انتظار میں جیتے ہیں، یا پھر وہ ان صحبتوں کو زندگی کا کھیل سمجھ دیتے ہیں اور ان سب کچھ ان کے لیے ایک کھیل بن جاتا ہے۔ ایسے ہی لوگ ان سخت چٹانوں کی مانند ہو جاتے ہیں جو ساحل پر کھڑی سمندر کی بے بسی پر ہنستی رہتی ہیں، اور لاکھ سر پٹکنے کے باوجود سمندر انہیں اپنی جگہ جنبش بھی نہیں دے سکتا۔ میں متاثر کن نگاہوں سے اوڈے کو دیکھتا رہا۔ پھر میں نے کہا، فرار کا منصوبہ کب سے تمہارے ذہن میں ہے اوڈے؟ وہ خاموشی سے میری صورت دیکھتا رہا، جیسے میرا سوال اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ اس سے قبل کہ میں اپنا سوال دہراتا وہ مسکرایا اور پھر گہری سانس لے کر بولا، اس وقت سے جب میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں۔ اس سے قبل بھی کوشش کر چکے ہو؟ کوشش نہ کہو، اسے عشق کہو۔ مجھے نہیں معلوم گریگز کے بارے میں تمہاری معلومات کہاں تک ہیں، لیکن اگر یہاں آ کر تم یہ سوچ رہے ہو کہ فرار کی پہلی منزل طے کر چکے ہو تو ذہن سے یہ غلط فہمی نکال دو۔ ابھی ہماری راہ میں اس قدر کٹھن منزلیں ہیں کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ راستے میں ہمارا مقابلہ محافظوں سے ہوگا۔ سمندر میں ایسے 8 سیکشن بنائے گئے ہیں جہاں محافظ فرار ہونے والوں کے استقبال کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ان مراکز میں جدید ترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ ہمیں ان سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اپنے منصوبے کی تکمیل کرنی ہے۔ دراصل میرے دوست، جو لوگ ان باتوں سے واقف ہو جاتے ہیں وہ بقائے زندگی سر جھکا کر ان جزیروں میں گزار لیتے ہیں، بہتر تصور کرتے ہیں، کیونکہ فرار کا تصور بہت ساری حقیقتوں کے ساتھ موت سے زیادہ ہولناک ہوتا ہے۔ یوں سمجھو میں نے قید کی آدھی زندگی معلومات حاصل کرنے میں گزار دی ہے۔